السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کے ایپیسوڈ 62 شروع کرتے ہیں۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ایزل نے انہیں تیار ہوتے دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ ہاں، آفس جا رہا ہوں، انہوں نے اپنے بال سنوارتے ہوئے جواب دیا تو ایزل کا ایک دم سے منہ لٹکا۔ وہ تو بھولے ہی بیٹھی تھی کہ ان کی زندگی میں سوائے ایزل کے کوئی آفس نامی چیز بھی ہے، مگر اب جب وہ ٹھیک تھی اور انہوں نے آج سے آفس جوائن کرنا تھا تو ایزل کا منہ لٹک گیا، کیونکہ وہ سارا دن اس کے پاس جو ہوتے تھے مگر اب اسے دیواروں کا منہ تکنا تھا۔ مینا صبح صبح ہی واپس آ چکی تھی، تب ہی آغا فارز آج آفس کے لیے تیاری پکڑ رہے تھے، کیونکہ ایزل کو اکیلا چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ آغا فارز نے مینا کی اچھی خاصی کلاس لی تھی اور وہ اپنی غلطی پہ شرمندہ بھی تھی کہ اسے آغا فارز کو اطلاع دے کر جانا چاہیے تھا، مگر اس نے اپنی مجبوری بتاتے ہوئے معافی مانگی کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ نوکری اس کے لیے ضروری جو تھی، تبھی اپنے مالکوں کی جھاڑ بھی برداشت کرنی پڑنی تھی۔ کیا ہوا؟ ایزل کی مرجھائی صورت دیکھ کر انہوں نے استفسار کیا۔ کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ویسے میں تمہارے لیے کچھ لایا تھا مگر تمہیں دینا بھول گیا۔ آغا فارز کو ایک دم سے یاد آیا کہ وہ اس کے لیے کچھ لائے تھے۔ کیا لائے تھے؟ ایزل نے متجسس ہوتے ہوئے پوچھا۔ ایک بہت ضروری چیز، یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی جانب کی سائڈ ٹیبل کے پہلے دراز سے ایک ڈبہ نکال کر ایزل کو تھما دیا۔ یہ کیا ہے؟ بنا بغور دیکھے اس نے پوچھا۔ خود دیکھ لو۔ ایزل نے ڈبہ کھولا تو اندر ایک آئی فون تھا۔ موبائل؟ یہ آپ کب لائے؟ وہ موبائل کو دیکھ کر حیرت سے بڑبڑائی۔ ہاں، موبائل ابھی کچھ دیر پہلے جب ناشتہ لینے گیا تھا، اس کی نہ صرف تمہیں بلکہ مجھے بھی ضرورت ہے۔ کل تم گھر میں اکیلی تھی اور کوئی رابطے کا ذریعہ ہی نہ تھا۔ آج بھر ناشتے کی بجائے وہ جا کر خود باہر سے لے آئے تھے، کیونکہ مینا ان کے جانے کے 10 منٹ بعد آئی تھی، ورنہ وہ خود بنا دیتی۔ رات گزرے واقعے کے بعد سے تو موبائل لینا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں یا مجھے ایسی کسی بھی سچویشن کا دوبارہ سے سامنا کرنا پڑے۔ اب تو ویسے بھی میں ڈیلی آفس جایا کروں گا، مگر میرا دھیان تم میں ہی اٹکا رہے گا، سو موبائل تمہارے پاس ہونا بہت ضروری ہے تاکہ میں تمہیں جب چاہوں کال کر کے تم سے بات کر سکوں۔ آغا فارز اس کے سوال کے جواب میں کافی تفصیل سے گویا ہوئے تو ایزل موبائل کا جائزہ لینے لگی کہ واقعی یہ ایک چیز تھی جس کا ہونا وہ بھی اپنے پاس ضروری سمجھتی تھی۔ میں آپ کی اور لاریب سے بھی بات کر لیا کروں گی، وہ جھٹ سے بولی تو آغا فارز ہنستی ہے۔ ہاں ہاں، جب چاہو جس سے چاہو کر لینا بات۔ انہوں نے کھلی اجازت دی تو ایزل کھل اٹھی۔ ویسے کتنی بری بات ہے نا، موبائل ملنے کی خوشی صرف اس لیے ہے تاکہ بہن اور دوست سے بات کر سکوں گی، میرا کوئی خیال نہیں، وہ مصنوعی ناراضگی دکھاتے بولے۔ آپ تو ہر وقت میرے پاس ہوتے ہیں نا، اور ویسے بھی آپ خود سے بھی کال کر لیا کریں گے، مجھے پتہ ہے۔ وہ بھی کہاں سنجیدہ لینے والی تھی ان کی ناراضگی کو۔ اس کی سب سیٹنگ میں نے کر دی ہے، اپنا نمبر بھی سیو کر دیا ہے۔ تھینک یو آغا، تھینک یو سو مچ، مجھے واقعی اس کی ضرورت تھی، وہ ان کی طرف مشکور نگاہوں سے دیکھتی بولی۔ اب تو وہ روز آفس چلے جاتے تو وہ بور ہو جاتی، لاریب سے جب جی چاہا بات کر سکتی تھی، اور انم سے بھی رابطہ کرنے کے لیے آغا فارز سے موبائل نہیں مانگنا پڑنا تھا۔ اور بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو حکم میری جان، جب جو چاہو گی لا دوں گا، مگر بدلے میں مجھے بھی ایک چیز چاہیے، وہ شرط رکھتے بولے۔ وہ کیا؟ اس نے اگلے ہی پل پوچھا۔ ایک پیاری سی اسمائل، انہوں نے اس کی تھوڑی چھوتے ہوئے محبت سے کہا تو وہ خوبصورتی سے مسکراتی۔ اپنے نام ہوئی اس مسکراہٹ پہ آغا فارز کے دل میں بھی طمانینت بھرا احساس دوڑ گیا۔ تھینک یو سویٹی، ہمیشہ تمہارے چہرے پہ بس ایسے ہی مسکان چاہیے۔ خیر اب میں چلتا ہوں، مگر جانے سے پہلے انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑا اور اپنا چہرہ ایزل کے قریب کیا تو وہ جھٹ پیچھے ہوئی۔ ایک موبائل دے کر آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں میں لے لیا؟ تو بھول ہے آپ کی، وہ اپنے پرانے انداز میں لوٹتی بولی۔ یار اب ایسے تو نہ کرو، اصل ناراضگی تو ختم ہو چکی ہے، تو اب اس خواہ کی ناراضگی کا کیا فائدہ؟ ختم کرو اسے بھی پلیز، وہ گزارشانہ لہجے میں بولے۔ دل مکمل صاف ہونے میں وقت لگتا ہے، کوئی کسی کی طرف قدم بڑھا لے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کے پاس پہنچ گیا، قریب پہنچنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ قدم اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، مگر اڑتے نہیں۔ ایزل بیڈ شیٹ کو ناخنوں سے کھروچتی بولی۔ میرے پاس آنے کے لیے تمہیں ابھی بھی وقت درکار ہے ایزل؟ ایسا کیوں؟ جہاں اتنا انتظار کیا تھا وہاں اور صحیح، مگر اب ہوتا نہیں تھا انتظار ان سے۔ میں بھی چاہتی ہوں اپنی زندگی کو آپ کے ساتھ پہلے کی طرح جینا، مگر میرا دل جیسے مر سا گیا ہے۔ میں جانتی ہوں میں کچھ بھی کر لوں، اب رہنا تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی ہے، اور مجھے بھی دل سے آپ کا ساتھ چاہیے۔ کیا کروں، جب بھی آپ کے پاس آنے کا سوچتی ہوں تو ماما بابا سے دوری کا سبب یاد آ جاتا ہے۔ جب دکھ پیچھا نہ چھوڑیں تو خوشی کی طرف کیسے لپکوں، یہ راہ میں حائل ہو جاتا ہے۔ میری زندگی بہت عجیب ہو گئی ہے، اور اس سے بھی زیادہ عجیب شاید میں خود ہو گئی ہوں۔ اگر آپ کو میری کوئی بھی بات ہرٹ کرے تو آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، وہ ان کی طرف گزارشانہ نگاہوں سے دیکھتی بولی۔ آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ آغا فارز نے ایک سرد آہ بھری، کیونکہ وہ اس کی کنڈیشن کو سمجھتے تھے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ تم میری طرف پورے دل و جان سے بڑھو،
خوشی کی طرف قدم بڑھانے کے لیے تمہیں دکھ کو ایک طرف رکھنا سیکھنا ہوگا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم جلد سیکھ جاؤ، کیونکہ اب میں تم سے مزید دور نہیں رہ سکتا۔ تمہارا مجھ سے ناراضگی ختم کرنے کے بعد بھی یوں کھچے کھچے رہنا اب تو زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ رہی بات تمہاری باتوں سے ہرٹ ہونے کی، تو میں نے ہمیشہ تمہاری باتوں اور تمہارے غصے کو اگنور کیا ہے۔ مجھے تم سے لڑنا نہیں ہے ایزل، بلکہ تمہارے ساتھ ایک خوبصورت اور خوشیوں سے بھری پرسکون زندگی جینی ہے۔ یہ تلخیاں، یہ طنز و طعنے نہیں چاہتا میں، اس لیے اگر تم کبھی کچھ کہہ بھی دو تو میں نظر انداز کر دوں گا، اور تم سے بھی میں یہی امید رکھتا ہوں۔ وہ آخر میں پر امیدی سے بولے تو ایزل مدھم سا مسکراتی سر ہلا گئی۔ تم میری محبوب بیوی ہو ایزل، اور ہمیشہ رہو گی، اور میں تمہارا دیوانہ آج بھی ہوں اور کل بھی رہوں گا۔ تم ہمیشہ میری محبت کی دیوانگی دیکھو گی، بلا سبب کبھی تمہیں نہیں ڈانٹوں گا، آئی پرومس جان۔ انہوں نے جذبات سے لبریز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے محبت کی چاشنی میں بھیگے الفاظ اس کے سپرد کیے، اور اس کے سر کے عقب میں ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے ہوئے ایک محبت بھرا بوسہ اس کے ماتھے اور دونوں رخساروں پہ دے ڈالا۔ اس بار ایزل انہیں روک نہیں پائی تھی، کچھ بھی بول کر ان کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وقت درکار ہے ان کی طرف بڑھتے قدموں کا فاصلہ مٹنے میں، اور آغا فارس کی باتوں اور محبت سے ساتھ ساتھ یہ فاصلہ مٹ رہا تھا۔ تبھی دل و جان سے ان کے لبوں کو اپنے چہرے پہ ٹھہرنے کی اجازت دی گئی۔ کبھی نہیں ڈانٹیں گے پکا؟ اس نے معصومیت بھری صورت بناتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کب کہا کبھی نہیں ڈانٹوں گا؟ وہ حیران ہوئے، جبکہ ایزل ان سے زیادہ حیران۔ ابھی تو کہا آپ نے۔ وہ حیرتاً گویا ہوئی۔ ڈانٹوں گا، ضرور ڈانٹوں گا، مگر بلا سبب نہیں۔ تم کوئی سبب نہیں تھماؤ گی تو میں بھلا کیوں تمہیں کچھ کہنے لگا؟ اور ویسے بھی یہ چھوٹی موٹی نوک جھونک ڈانٹ ڈپٹ تو میاں بیوی کے رشتے کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کی غلط فہمی دور کی اور اسے سمجھایا۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی خوبصورتی۔ وہ بظاہر آنکھیں پھیرتی بولی، مگر اندر سے وہ بھی چاہتی تھی کہ اسے ہمیشہ پہلے والے آغا فارس دیکھنے کو ملیں، جو اسے پیار سے اور غصے اور فکرمندی سے ڈانٹ بھی دیا کرتے تھے۔ مگر مجھے تو چاہیے نا، وہ پٹری سے اترتے بولے۔ آپ نے موبائل دینا تھا، دے لیا، اب آپ جائیں آفس۔ ایزل انہیں واپس پٹری پہ لانے کو جلدی سے بولی۔ اوکے اوکے، کبھی تو رومانٹک ہونے دیا کرو، حد ہے ویسے۔ وہ نروٹھے پن سے بولتے اٹھ کھڑے ہوئے، ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑی اپنی گھڑی پہنی، سنورے ہوئے بالوں کو ایک بار پھر سے سنوارا، اور موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھائے جانے لگے۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کال کر دینا، اور ہاں اپنا خیال رکھنا، کوئی بے احتیاطی نہیں۔ لنچ ٹائم پہ کر لینا، کوئی لاپرواہی نہیں چلے گی۔ مینا سے ساری رپورٹ لیا کروں گا، خود بھی کال کروں گا۔ مینا کو کھانے پینے میں تنگ کیا تو مجھے فوراً خبر پہنچ جائے گی، یہ یاد رکھنا مسز۔ جانے سے قبل وہ اسے اپنا خاص خیال رکھنے کو بولے، اور دھمکایا بھی کہ کوئی لاپرواہی کی تو ان کا جاسوس ساری خبریں دے گا۔ ہر 2-3 گھنٹے بعد مینا اسے فریش جوس بنا کر دیا کرتی تھی، اور ایزل نخرے کرتی تھی۔ آغا فارس دیکھتے تھے تبھی وارن کر رہے تھے، اگر اتنی ہی پرواہ ہے تو گھر ہی بیٹھ جائیں، مت جائیں آفس، ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی سے پوچھنے کی۔ وہ تڑک کر بولی۔ اندر سے وہ اداس تھی، کیونکہ ہر وقت پاس رہنے والے اس کا خیال رکھنے، اس کی فکر میں جاگنے والے آغا فارس اب روز صبح سے شام تک اسے اپنے پاس دکھائی نہیں دینے تھے۔ تم کچھ مانگو اور میں انکار کر دوں، ایسا کیسا ہو سکتا ہے بھلا؟ لو آ گیا جانے من تمہارے پاس، کہیں نہیں جا رہا اب۔ وہ شرارت سے کہتے جھٹ اس کے برابر آ بیٹھے، اور ریلیکس ہو کر لیٹنے کو تھے جب حیرت سے منہ کھولے انہیں یوں جھٹ سے بات مانتا دیکھتی ایزل برجستگی سے بول اٹھی۔ ارے یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی، آپ جائیں آفس، میں ٹائم پہ کھا لوں گی، کوئی شکایت نہیں ملے گی آپ کو۔ وہ انہیں اٹھاتی بولی۔ پکا نہیں ملے گی نا؟ انہوں نے ایک اپروچ کاتے ہوئے پوچھا۔ پکا، اب جائیں بھی؟ اس نے قدرے چڑھ کر کہا اور انہیں دھکا دے کر اٹھایا۔ ارے بابا جا رہا ہوں، تم تو ایسے دھکے دے کر نکال رہی ہو جیسے مجھ سے جان چھڑوانے کی ہی منتظر تھی۔ وہ مذاقاً گویا ہوئے، جبکہ ایزل کو برا لگ گیا، کیونکہ وہ ان کے مذاق کو سنجیدہ لے گئی تھی۔ وہ بھلا کیوں چھڑوانے لگی ان سے جان؟ دیکھو اب ایسے منہ پھلا لوگی تو میں کیسے جا پاؤں گا؟ مذاق کر رہا تھا اپنی بلبل کے ساتھ۔ وہ واپس اس کے پہلو میں بیٹھتے اسے اپنے ساتھ لگاتے بولے، بات مت کریں مجھ سے، جبکہ وہ خود کو ان کے بازوؤں سے آزاد کروانے کی ناکام صحیح کرتی نروٹھے پن سے بولی۔ تم سے بات نہیں کروں گا تو پھر کون سنے گا مجھے؟ ان کی یہ بات ایزل کے دل کو چپ گئی، کیونکہ واقعی انہیں کون سنتا یہاں سوائے اس کے۔ میرا مطلب تھا کہ باتوں میں وقت برباد مت کریں اور جائیں۔ اس نے فوری اپنا مطلب درست کیا۔ تم سے باتیں کرنے میں جو وقت گزرتا ہے نا ایزل، وہ وقت میرے نزدیک سب سے زیادہ خوبصورتی میں شمار ہوتا ہے۔ تم سے بات کرنا میرے وقت کی خوبصورتی ہے، نہ کہ بربادی، یاد رکھنا مائی لو یہ۔ اس کے کان سے لب جوڑتے وہ مٹھاس سے بولے تو ایزل کے دل میں خوبصورت احساسات کی رمق دوڑی۔ چلتا ہوں، رات میں ملاقات ہوگی اپنی جان سے، موبائل پاس ہی رکھنا۔ انہوں نے اسے اپنے ایزل گلابی بڑھتی سر جھکا اٹھا نہ پائی۔ انہوں نے کہا تھا رات میں ملاقات ہوگی، یعنی وہ شام کی بجائے رات میں آنے والے تھے دیر سے۔ آغا، وہ بھی چند قدم ہی چلے تھے کہ وہ ایک دم سے سر اٹھاتی بولی، جی جانے آغا۔ وہ فوراً پلٹے اس کی پیاری سی پکار پہ۔ کچھ نہیں، کچھ سوچتی ہوئی مسکرا کر سر نفی میں ہلا گئی، تو وہ بھی مسکراتے ہوئے دروازہ
ایزل جو کہ انہیں پکار کر یہ کہنے کو تھی کہ جلدی آ جائیے گا، یہ سوچتی ہوئی چپ کر گئی کہ آج اتنے دنوں بعد وہ آفس جا رہے ہیں، سب معاملات دیکھنے میں انہیں تو شاید رات کے 11 تک بج جائیں اور میں انہیں شام میں ہی بلا رہی ہوں۔ ایسے تو وہ ڈھنگ سے کوئی کام نہ دیکھ پاتے، جبکہ اتنے عرصے بعد آفس کی صورت دیکھنی تھی انہیں، اب تو انہیں زیادہ سے زیادہ وقت درکار تھا آفس کے لیے۔ آپ ہی کو کال کرتی ہوں، اس ٹائم تو بابا گھر نہیں ہوتے، کہوں گی ماما سے بھی بات کروا دیں۔ موبائل ہاتھ کیا آیا جیسے کوئی خزانہ ہاتھ آ گیا۔ پورا مہینہ اس کا انم سے صرف 2 بار رابطہ ہوا، اس کے بعد نہیں ہوا تھا۔ انم اسے آغا فارس کے ساتھ وقت دینا چاہتی تھی، اپنوں کے بغیر رہنے کی اس کی تکلیف کم کرنے کو اسے کال نہیں کرتی تھی۔ صرف 2 بار رابطہ کیا، مگر آج ایزل سے رہا نہیں جا رہا تھا تو جھٹ سے نمبر ڈائل کر کے کال ملا دی، مگر بیلز جانے کے بعد بھی ریسیو نہ کیا گیا تو مایوسی اس کے چہرے پہ چھا گئی۔ ہو سکتا ہے وہ انجانا نمبر نہ اٹھانا چاہ رہی ہوں، میسج کر دیتی ہوں۔ یہ خیال آتے ہی اداسی و مایوسی کچھ کم ہوئی۔ آپی میں ایزل ہوں، میسج پڑھ کر کال کیجیے گا۔ اس نے میسج سینڈ کیا اور انتظار کرنے لگی کہ کب وہ میسج دیکھے اور کب اس سے بات ہو۔ لاریب کو بھی کال نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اس وقت یونیورسٹی ہوتی تھی۔ آغا فارس کو گئے ابھی 5-10 منٹ ہی ہوئے تھے اور وہ ابھی سے اداس ہو گئی تھی۔ جن سے بات کر کے اداسی ختم کرنا چاہتی تھی وہی میسر نہ تھی۔ تیز رفتاری سے چلتی گاڑی ایک دم سے روکی گئی تھی اور اس گاڑی کو التمش ڈرائیو کر رہا تھا، مگر وجہ کیا بنی جو ایک دم بریک لگائی گئی۔ وہ جلدی سے گاڑی سے نکلا اور فکر مندی سے اس نسوانی وجود کی طرف بڑھا جو اس کی گاڑی سے ٹکرایا تھا، تو یہ وجہ تھی اس کے یوں ایک دم گھبرا کر گاڑی روکنے کی۔ آپ ٹھیک تو ہیں مس؟ اس نے اپنی گاڑی سے ٹکرا کر سڑک پہ گری لڑکی سے پوچھا، مگر جب اس لڑکی نے سر اٹھایا تو وہ ٹھٹک کر وہی مجسم ہوا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ماں جبین تھی، وہی ماں جبین جس سے اس کا رشتہ ہونے سے قبل ہی ختم ہو گیا۔ ماں جبین نے بھی اسے دیکھا تو وہ جو اس ڈرائیور پہ چلانے کا ارادہ رکھتی تھی، التمش کو دیکھ کر کھلے منہ سے کوئی الفاظ نکل ہی نہ پائے۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اب آپ سے تم پر آیا۔ ٹھیک ہوں، اس نے 2 لفظی جواب دیا۔ میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ وہ جو اٹھنے کو تھی مگر اٹھ نہیں پا رہی تھی، التمش نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جسے وہ کچھ دیر تک دیکھتی رہی۔ اس ہاتھ کو ہمیشہ کے لیے تھامنے کی کتنی چاہ تھی اسے، مگر اس کی چاہ کا جو مذاق بنا تھا وہ بھی اسے یاد تھا۔ آپ کی مدد کا شکریہ، مگر میں خود اٹھ سکتی ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ کو ریجیکٹ کرتی قدرے روکھے لہجے میں بولی تو التمش نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ وہ جیسے تیسے کرتی اٹھ تو گئی، مگر اب چلا نہیں جا رہا تھا کیونکہ پاؤں میں موچ آ گئی تھی اور بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ تم سے تو چلا نہیں جا رہا، شاید تمہارے پاؤں میں موچ آ گئی ہے۔ آئی ایم سو سوری، میں آج شاید بے دھیانی میں ڈرائیونگ کر رہا تھا، تمہیں دیکھ ہی نہ سکا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی۔ اس کی وجہ سے اس کا پاؤں مڑ گیا تھا۔ التمش کو معذرت تو کرنی ہی تھی۔ یہ تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے اس تکلیف کے آگے جو اس روز آپ کی طرف سے مجھے اور میرے گھر والوں کو پہنچی۔ وہ ہولے سے شکوہ بھرے لہجے میں بولی، مگر التمش سن چکا تھا۔ دیکھو میں اس سب کے لیے بھی تم سے سوری کرتا ہوں۔ میرا مقصد تم سب کو بلا کر تکلیف پہنچانا ہرگز نہیں تھا۔ انفیکٹ میں نے تو انکار کیا تھا، مگر ماما بابا نے ہی اصرار کیا۔ میں وہ حقیقت اس طرح سے کھولنا نہیں چاہتا تھا، مگر سچویشن ہی ایسی بن گئی۔ التمش نے یوں تو سوچ سمجھ کر ہی رشتے والوں کے سامنے سچ کھولا تھا، پوری پلاننگ کے تحت، لیکن ماں جبین اس کے لیے کیا جذبات رکھتی ہے یہ اگر وہ پہلے ہی جان جاتا تو ممکن تھا کہ ان کے سامنے یہ سچ نہ کھولتا۔ اس لڑکی کے لیے اسے دکھ تھا کیونکہ اسے ماں جبین کی وہ آنسوؤں سے بھری آنکھیں آج بھی یاد تھیں۔ بہرحال یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں، تمہارا چیک اپ ضروری ہے۔ یہ وقت ان باتوں کا واقعی نہ تھا، تبھی وہ سر جھٹکتا بولا، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ آپ کی عنایت کا شکریہ، مگر میں ڈرائیور کو کال کر چکی ہوں، وہ مجھے لینے آتا ہی ہوگا۔ وہ بے رخی سے انکار کرتی بولی، ڈرائیور نہ جانے کب آئے تب تک کیا تکلیف کے ساتھ ایسی ہی کھڑی رہو گی؟ دیکھو تم سے تو کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ وہ لڑکھڑا رہی تھی، یہ دیکھ کر وہ متفکر سا بولا، آپ کو میری تکلیف سے کیا؟ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ جہاں جا رہے تھے وہاں جائیں۔ وہ بھی ضدی تھی یا غصے میں تھی؟ جا تو میں آفس رہا تھا، مگر اب تمہیں لیے بنا یہاں سے ہلوں گا نہیں۔ وہ اٹل پن سے بولا، کوئی زبردستی ہے کیا؟ وہ چڑھ کر بولی، یہی سمجھ لو، کیونکہ تمہیں اس حال میں چھوڑ کر خود چلا جاؤں تو بہت شرم کی بات ہوگی میرے لیے۔ وہ پہلے ہی اپنے دل کی بہت سی ملامتیں سہ رہا تھا، مزید نہیں سہنا چاہتا تھا۔ اس کے دل سے صفاقی ختم ہو گئی تھی، اور جو دوسروں کی تکلیف پہ درد کا احساس جاگ رہا تھا اسے وہ ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی غلطی کا مداوع کرنے کی، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ درد سے گویا ہوئی۔ تکلیف جو ہو رہی تھی پیر میں، کھڑا ہونا دشوار تھا، مگر پھر بھی وہ اس شخص کی دی گئی پرانی تکلیف کو دل میں رکھے اس پہ شدید غصہ تھی۔ سوچ لو، نہیں چلو گی تو اٹھا کر لے جاؤں گا، وہ دھمکی لگاتا بولا۔ واٹ ربش! وہ حیران ہی تو رہ گئی تھی التمش کے لفظوں پہ۔ دیکھو میں ایک سمپل سی بات کہہ رہا ہوں کہ پرانی باتیں ایک طرف رکھ کر ابھی صرف یہ سوچو کہ تمہارے پیر میں تکلیف ہے اور مجھے میری غلطی کا مداوع کرنا ہے، اس لیے چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ چیک اپ کے بعد تم اپنے رستے، میں اپنے رستے۔ التمش نے اب کے قدر آرام سے اسے سمجھایا۔
راستے تو واقعی ہمارے کبھی ایک نہ تھے، مگر میں ہی پاگل آپ سے رشتہ جڑنے کی امید لگایا آپ کے سنگ زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی رہی۔ وہ التمش کی طرف پرنم آنکھوں سے دیکھتی دل ہی دل میں بولی، اب کیا سوچ رہی ہو؟ چلو ورنہ درد مزید بڑھ جائے گا۔ التمش نے اسے پھر سے مخاطب کیا۔ درد تو واقعی مزید بڑھ گیا ہے آج آپ کو پھر سے دیکھنے کے بعد۔ کیوں ٹکرائے ہم ایک دوسرے سے؟ کیوں پھر سے وہی درد جاگ اٹھا؟ لب بستہ تھے مگر دل بول رہا تھا۔ آئی گیس تم چل نہیں پا رہی، لیٹ می ہیلپ یو۔ یہ کہتے ہوئے التمش نے اسے بازو سے تھام کر سہارا دینا چاہا تو وہ کرنٹ کھا کر ہوش میں آئی، ڈونٹ ٹچ می، اور برجستگی سے بولی، ٹچ نہیں کروں گا تو گاڑی تک کیسے پہنچو گی؟ پہنچ جاؤں گی۔ وہ تڑک کر بولی تو التمش بے ساختہ مسکرا دیا، کیونکہ اس کی بات کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ جانے کو تیار ہے۔ اوف، ایک تو ڈرائیور بھی نہیں آ رہا۔ وہ ڈرائیور کو کوسنے لگی کیونکہ پاؤں کا درد بڑھتا جا رہا تھا اور اب سوائے التمش کے ساتھ جانے کے کوئی راستہ نہ تھا۔ تو پھر پہنچ کر دکھاؤ۔ وہ مزے سے بولا تو مہاجبین نے قدم اٹھانا چاہا مگر ابھی ایک قدم ہی اٹھایا تھا کہ لڑکھڑا کر گرنے کو ہوئی۔ التمش نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا ورنہ وہ واقعی گر پڑتی۔ ارے دھیان سے۔ اس نے جلدی سے مہاجبین کو تھاما جبکہ وہ اس کی فکر اور لمس سے چند لمحوں کے لیے وہیں ٹھہر سی گئی اور اسے دیکھے گئی۔ کاش کہ یہ شخص اس کا ہوتا۔ دل میں حسرت جاگی تھی۔ جب انسان مشکل میں ہو تو اسے اپنی ضد اور انا ترک کر دینی چاہیے مس مہاجبین۔ وہ اسے پیار سے سمجھانے لگا کیونکہ وہ بھی تو یہی سب کرتا آیا تھا۔ اس کے جتنے بڑی انا تو کسی کی تھی نہیں، مگر اب وہ اپنی انا کو کچل چکا تھا کیونکہ اس انا نے اسے بہت سے نقصانات پہنچائے تھے۔ سب سے بڑا نقصان تو ایزل سے دوری اور اس کی تکلیف تھا۔ اس کی غلطی ایک لڑکی کی جان لینے جا رہی تھی، لڑکی بھی وہ جس کو اس نے چاہا۔ اس کے بعد وہ کیسے نہ یہ سب ترک کرتا؟ وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا جبکہ مہاجبین تو اس کے منہ سے اپنا نام سن کر ہی خوبصورت احساسات سے دو چار ہو گئی۔ وہ اسے لیے گاڑی میں بیٹھ گیا اور خود اس کے برابر والی سیٹ یعنی ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بیٹھا۔ ویسے تو ماں کہاں سے رہی تھی؟ التمش نے گاڑی میں پھیلی خاموشی دور کرنے کو باتیں شروع کر دی۔ میں بوتیک سے آ رہی تھی۔ جتنا پوچھا گیا اتنا ہی جواب دیا گیا۔ التمش کو یاد آیا کہ جب پہلی بار نرمین اس سے مہاجبین کے لیے بات کی تھی تو اس کی کئی خصوصیات بتاتے ہوئے یہ بھی بتایا تھا کہ اپنا بوتیک بھی چلا رہی ہے۔ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ وہ اپنے پاؤں کو دیکھتی لب کاٹ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر التمش نے احساس مندانہ لہجے میں پوچھا تو نظریں کھڑکی کی جانب موڑ گئی۔ کوئی جواب نہ دیا مگر اس کا مطلب یہی تھا کہ اسے درد ہو رہا ہے۔ التمش نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ نیو جوائننگ؟ انم اپنے کیبن میں آئی ہی تھی جب اسے اپنے پہلو سے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی۔ اس نے گردن کو جنبش دے کر دیکھا تو وہ جینز پہ کرتا پہنے دوپٹے کو مفلر کی صورت میں گلے میں ڈالے، آنکھوں پہ چشمہ لگائے، بالوں کی اونچی ٹیل کیے اسی کی ہم عمر لڑکی تھی اور کافی پیاری تھی۔ اسے دیکھ کر انم کو ایزل یاد آ گئی۔ وہ بھی تو ایسے ہی ڈریسنگ کرتی تھی، ایسے ہی ٹیل کرتی اور چشمے بھی ایسے ہی بڑے فریم والے پہنتی تھی۔ ہیلو، تم سے بات کر رہی ہوں۔ نیو جوائننگ کی ہے؟ اس نے مسلسل اپنی طرف دیکھتی انم کے چہرے کے سامنے چٹکی بجا کر اسے ہوش دلائی۔ جی۔ اس نے ہوش میں آتے ہوئے صرف جی کہنے پہ اکتفا کیا۔ میں حور ہوں، آسمان سے اتری حور نہیں، زمینی حور۔ اس نے اپنا تعارف کروایا اور خود ہی ہنس پڑی اس تعارف پہ۔ میں انم ہوں، انم اعجاز۔ جواباً اس نے بھی اپنا تعارف کروایا اور اس کا رسماً بڑھا ہاتھ تھام کر ہاتھ سے ہاتھ ملایا۔ ویسے شکر ہے اس کیبن میں بھی کوئی آیا، ورنہ پچھلے 3 ہفتوں سے اس جگہ کو خالی دیکھ دیکھ کر مجھے تو وحشت سی ہو رہی تھی۔ اس نے باقاعدہ شکر ادا کیا۔ کیوں؟ انم نے اس کی وحشت کی وجہ دریافت کرنا چاہی۔ خالی کیبن سے اسے کیا ایشو تھا؟ وہ کیا ہے نا کہ تم سے پہلے جو لڑکی اس کیبن میں ہوتی تھی اس کی 3 ہفتے قبل ڈیتھ ہو گئی۔ اوہ! انم نے ایک لفظی اظہار افسوس کیا۔ سننے میں تو یہی آیا کہ وہ کسی کو پاگلوں کی طرح چاہتی تھی مگر وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے کسی اور سے شادی کر لی تو وہ بیچاری زہر کھا کر مر گئی۔ خود افسوس سے بتا رہی تھی جبکہ انم کو یہ جان کر نہ جانے کیوں ڈبل تکلیف ہوئی۔ اس کے دل میں کچھ چبھا سا تھا، شاید آغا فارس سے محرومی کا کانٹا۔ اس نے بھی تو کسی کو چاہا تھا مگر وہ کسی اور کا ہو گیا۔ انم کی کہانی بھی کچھ مختلف نہ تھی، ہاں فرق یہ تھا کہ وہ زندہ تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ تم تو کچھ زیادہ ہی دکھی ہو گئی اس کی موت کا سن کے۔ حور نے اس کی اداسی بھری صورت دیکھی تو پوچھنے لگی، تم نہیں جانتی کہ یہ دکھ اس کی موت سے زیادہ اس کی موت کی وجہ جان کر ہوا ہے۔ میرا دکھ بھی تو یہی ہے کہ میں نے جسے چاہا اس نے مجھے نہ چاہا۔ اس نے تو شروع سے بس ایزل کو چاہا۔ وہ حور کو وجہ نہ بتا سکی اپنی اصل اداسی کی۔ ویسے کافی عجیب لڑکی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی مگر اس کی آنکھوں میں دیکھتی تو غموں کا جہان دکھائی دیتا تھا۔ وجہ معلوم نہ تھی تب مگر دکھ ہوتا تھا، مگر اچھی بھی کافی تھی۔ جب بھی نظریں ملتی تو مسکرا کر دیکھتی تھی۔ اس کی موت کے بعد یہ جگہ خالی ہو گئی۔ مجھے روز محسوس ہوتا جیسے وہ یہیں موجود ہے، اپنا کام کر رہی ہے۔ میں ابھی اس کی طرف نظر ڈالوں گی تو مجھے مسکرا کر دیکھے گی مگر جب میں دیکھتی تو سیٹ خالی ملتی۔ بس یہی وجہ ہے کہ مجھے وحشت ہونے لگی تھی اس خالی کیبن کو دیکھ کر، مگر اب تم آ گئی ہو نا تو سکون ہو گیا ہے۔ اب یہ محسوسات باقی نہیں رہیں گے۔
ویسے میں تم پہ جب نظر ڈالوں تو تم بھی مسکرا کر دیکھا کرنا۔ تو یہ تھی حور کی وحشت کی وجہ۔ آخر میں وہ شرارت سے گویا ہوئی تو انم اداسی سے مسکرا دی۔ ویسے یہ جو میرے بائیں جانب لڑکی ہے نا، کافی نکچڑی ہے، منہ نہیں لگاتی کسی کو، اور نخرے تو نہ پوچھو اتنے ہیں کہ بس، مگر تم مجھے کافی سادی اور سلجھی ہوئی لگ رہی ہو، خوب بنے گی ہماری۔ حور شاید اس سے دوستی کرنا چاہتی تھی، کافی باتونی تھی وہ۔ ٹھیک سمجھا تم نے، میں ایسی ہی ہوں۔ انم سادگی سے مسکرائی۔ باس آ گئے۔ تبھی حور کی نظر باس پہ پڑی تو جھٹ سے اپنے کیبن میں گھس گئی، جبکہ انم اس کی پھرتی پہ حیران رہ گئی۔ باس صاحب تو بنا نظر ڈالے گزر گئے، مگر انم نے ضرور دیکھا کہ اس کا باس کیسا ہے۔ وہ کافی عمر کے تھے، لگ بھگ اس کے باپ کی عمر کے، اور صورت سے کافی خوش مزاج لگے تھے اسے۔ وہ آفس روم میں گئے تو حور پھر سے بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو گئی۔ اس سے پہلے تم نے کہیں جاب کی ہے؟ ویسے تم میرڈ ہو یا ان میرڈ؟ اس کے اچانک ٹپک پڑنے پہ انم سٹپٹا گئی۔ کیا چیز تھی یہ لڑکی؟ نہیں، یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہوگا، اس نے جواب دیا۔ اور دوسری بات کا جواب؟ حور کے لیے دوسرا جواب شاید زیادہ ضروری تھا۔ نہیں، ان میرڈ ہوں۔ یہ جواب دیتے ہوئے انم کی آنکھوں میں جلن سی اٹھی تھی۔ لگتی بھی ہو، ویسے تمہاری آنکھوں میں بھی مجھے کچھ غم دکھائی نہیں دیتے۔ حور اس کی آنکھوں میں اترتے غم کو بھانپ گئی۔ کیا مطلب؟ انم اس کی بات پہ گڑبڑا گئی۔ مطلب یہ کہ اس کیبن میں جو بھی آتا ہے وہ اتنا دکھی کیوں ہوتا ہے؟ 3 ہفتوں میں کافی ساری جوائننگ ہوئی، مگر کسی کو یہاں نہ بھیجا گیا۔ شاید مینجمنٹ کو اس کیبن کے لیے کوئی دکھی انسان درکار تھا۔ اس کیبن کا نام ہی سوروفل کیبن ہونا چاہیے تھا۔ حور اپنی ہی بات پر ہنسنے لگی تو انم جو بھلے دکھی تھی، مگر اس پہ ظاہر کرنے کو کہ اسے کوئی غم لاحق نہیں، خود بھی کھوکھلی سی ہنسی ہنس پڑی۔ بہت بولتی ہو تم۔ وہ بات بدل گئی۔ اور تم اتنی ہی چپ رہتی ہو، یہ آج پہلا دن ہے اس لیے گھلنے ملنے میں وقت لوگی؟ مجھے زیادہ بولنے کی عادت نہیں ہے، ہاں، مگر ایسا نہیں ہے کہ میں گھلتی ملتی نہیں۔ تم سے مل کر کافی اچھا لگا مجھے، انم نے دل سے کہا۔ اب تو اچھا لگتا ہی رہے گا کیونکہ روز ملاقات ہوگی، وہ اترائی۔ ویسے باس کیسے ہیں؟ انم نے پوچھا۔ ابھی تم نے دیکھا تو ہے؟ حور ٹھیک سے نہیں سمجھی تھی اس کا سوال۔ میرا مطلب ہے کہ نیچر وائز کیسے ہیں، غصے والے تو نہیں؟ انم نے اب کے واضح لفظوں میں پوچھا۔ ارے نہیں، بالکل نہیں، باس تو بہت اچھے ہیں۔ سب امپلائیز بہت ریلیکس، بہت چلڈ رہتے ہیں کیونکہ باس سب سے بہت شفقت سے پیش آتے ہیں، یوں جیسے ہم سب ان کے بچوں کی طرح ہوں۔ ہاں، مگر کوئی سنجیدہ غلطی ہو جائے کام کو لے کر تو ڈانٹ بھی دیتے ہیں، اور جب ڈانٹتے ہیں تو لگ پتہ جاتا ہے، اس لیے سب ان سے ڈرتے بھی ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں۔ باس نے ہمیں کافی چل ماحول دیا ہوا ہے، تبھی ہم دل لگا کر کام کرتے ہیں کہ اتنے اچھے باس کو شکایت کا کوئی موقع نہ دیں۔ ان کی محبت و خلوص کے سبب ہی امپلائیز سالوں سے یہاں ٹکے ہوئے ہیں، جانتے ہیں کہ یہاں جیسا پیکج اور ماحول انہیں کہیں نہیں ملے گا، خاص کر لڑکیوں کو۔ یہاں ہر کوئی ایک دوسرے کی عزت کرتا ہے، مینیجر بھی کافی اچھے ہیں، یوں کہو کہ یہ سب کے لیے ڈریم جاب، ڈریم ماحول ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ حور نے باس کی پرسنالٹی، ان کا اپنے ورکرز کے ساتھ رویہ اور یہاں کے ماحول سے اسے کافی تفصیل سے آگاہی دی۔ یہ سن کر انم کے دل میں طمانینت بھرا احساس جاگ اٹھا، جو گھبراہٹ تھی عنقا ہو گئی۔ حور کی باتوں سے اسے کسی اور کے الفاظ بھی یاد آئے تھے۔ اگر تمہیں ہارون سر کی کمپنی کی طرف سے گرین سگنل ملتا ہے تو جوائننگ کرنے میں دیر نہ کرنا، اور اگر پہلے دوسری کمپنی کی طرف سے گرین سگنل مل جائے تو ہارون سر کی کمپنی کی طرف سے کال کا ویٹ کرنا۔ تو یعنی حارث اسی وجہ سے چاہتا تھا کہ وہ ہارون سر کی کمپنی میں جاب کرے کیونکہ یہاں کے ماحول سے بخوبی واقف تھا۔ او حارث، تھینک یو سو مچ، مجھے اتنا گائیڈ کرنے کے لیے، میرے لیے اچھے سے اچھا سوچنے کے لیے۔ اس نے دل ہی دل میں حارث کا شکریہ ادا کیا۔ خیر تو ہے، کس بات میں مسکرا رہی ہو؟ حور نے شوخی سے کہا تو انم چونکی کہ کیا واقعی وہ مسکرا رہی تھی، اور وہ بھی حارث کو سوچ کر؟ نہیں، کسی بات پہ نہیں، وہ ہکلائی۔ کوئی بات تو ضرور ہے، کسی کو یاد کر کے تو نہیں مسکرا رہی تھی، کیونکہ جب کوئی شخص سوچوں میں گم مسکرا رہا ہوتا ہے تو اکثر اس کی مسکراہٹ کا سبب دوسرا شخص ہی ہوتا ہے۔ اب بتاؤ کون ہے وہ شخص؟ حور تو پہلے ہی دن فری ہو گئی تھی، اور کیا خوب اندازہ لگایا تھا اس نے۔ انم کو ماننا پڑا کہ یہ لڑکی اندر کے حال جاننے میں تاخیر نہیں کرتی۔ اس کی آنکھوں میں چھپی اداسی بھی تو اسے نظر آ گئی تھی۔ ارے بھائی کہاں نا، ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں تو سائیکالوجسٹ ہونا چاہیے تھا۔ انم ہنس کر بات اڑا گئی۔ چھپا لو مگر جلد جان کے رہوں گی، مجھ سے بچ کر رہنا، میں دلوں کے بھید بہت جلد بھانپ جایا کرتی ہوں۔ وہ اترا کر بولتی ساتھ اسے وارن بھی کر گئی کہ بچ لے اس سے، پھر تو واقعی بچ کے رہنا پڑے گا۔ انم مصنوعی گھبراہٹ چہرے پہ لاتی بولی اور پھر دونوں ہنس پڑی۔ انم خوش تھی کہ اسے پہلے ہی دن ایک اچھی ساتھی مل گئی، اب تو واقعی دل رگا رہے گا اس کا یہاں۔ سوزین کل سے اسے ٹھیک سے بات نہیں کر رہی تھی، یہ ارحم نے محسوس کیا تھا مگر پوچھا نہیں۔ آج اس کو آفس جانے کا کوئی موڈ نہ تھا، تبھی بستر پہ لیٹا رہا۔ سوزین اٹھنے لگی تو اسے باہوں میں بھر کر اٹھنے سے روک دیا۔ پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر، وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتا نیند میں ڈوبی آواز میں بولا۔ ارحم لیو می، مگر اسے آکانچھا کا کارڈ، اس کے تحائف اور ان سے جڑی ارحم کی محبت یاد آئیں تو دل میں غصے کا غبار جاگ اٹھا۔ یار لیٹی رہو نا، آج میں آفس نہیں جا رہا۔
آرام کرنے کا دل چاہ رہا ہے، میرے پاس رہو نا تم۔ ارحم کو یہی تھا کہ اسے اس کے آفس کی تیاریوں اور ناشتے کی فکر ہوگی تبھی اٹھ رہی ہے، اسی لیے بتا دیا کہ اس کا آج آفس جانے کا کوئی موڈ نہیں ہے، مگر مجھے واش روم جانا ہے، اس نے بہانہ بنایا۔ جبکہ ارحم کو حیرت ہوئی کہ جب کبھی وہ آفس نہیں جاتا تھا تو سوزین فوراً پوچھتی تھی کہ ارحم تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا، مگر اب اس نے ایسا کچھ نہ پوچھا۔ اوکے جاؤ مگر جلدی آ جاؤ، آئی ایم ویٹنگ فار یو۔ اس نے اس شرط پہ جانے کی اجازت دی کہ وہ واپس اسی کے پاس آئے اور جلدی آئے۔ تمہارا ڈرائیور تو آیا نہیں، چلو میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ مہاجبین 2 بار اپنے ڈرائیور کو کال کر چکی تھی، مگر وہ اس کی ماما کو پک کرنے گیا تھا۔ گھر ڈراپ کر کے اس کے پاس آنے میں اسے وقت لگ جاتا اور اس سے اتنا ویٹ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ جلد از جلد گھر جا کر بستر سنبھالنا چاہتی تھی کیونکہ بینڈیج کروانے کے بعد سے درد زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں میں ویٹ کر لوں گی، وہ بنا کوئی نخرہ دکھاتی سادگی سے بولی۔ تمہارا پاؤں ٹھیک ہوتا تو میں اصرار نہ کرتا، ویسے بھی مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، اچھا ہوا تم آج مل گئی، آ جاؤ۔ وہ اتنا کہتا اس کے آگے ہاتھ کر گیا تو وہ کچھ جھجکتی ہوئی اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ گئی اور سوچنے لگی نہ جانے کیا باتیں کرنی ہیں۔ دیکھو مہاجبین، ایک تو اس کے منہ سے اپنا نام مہاجبین کو عجیب سے احساسات میں گھیر دیتا تھا۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر خود بھی اندر بیٹھتا بولا، جو کچھ بھی ہوا میرا مطلب ہے کہ حالہ کی اور اس کی مام سے میری شادی کی جو حقیقت تھی وہ میرے پیرنٹس بھی نہیں جانتے تھے۔ سب قصور تو میرا ہی ہے کیونکہ چھپایا تو میں نے ہی سچ تھا، اور جس موقع پہ بتلایا اس میں بھی میری غلطی ہے، تو انکل آنٹی کو ناراض بھی مجھ سے ہی ہونا چاہیے تھا۔ آنٹی ماما سے خفا ہیں، ان کی کال بھی اٹینڈ نہیں کرتی، تو میں تم سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ تم انہیں سمجھاؤ کہ ماما کا کوئی قصور نہیں ہے، ان سے تو بات کریں، میری وجہ سے آنٹی ان سے اپنی دوستی خراب نہ کریں۔ تو التمش کو یہ بات کرنی تھی اس سے، اس نے ریکویسٹ کی تو مہاجبین ایک سرد آہ بھرتی بولی، میں نے بات کی تھی ماما سے کہ آنٹی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، آپ ان سے اپنی دوستی نہ بگاڑیں، تو انہوں نے کہا کہ اتنی ہی دوستی کی پرواہ ہے تو گھر آ کر مجھے منائے۔ ایک بار بھی تب سے چکر نہیں لگایا، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں، بس فون پہ معذرت جیسی رسم پوری کرنا چاہتی ہے۔ مہاجبین نے ماں کے الفاظ جوں کہ تو التمش کو سنا ڈالے۔ میں بات کروں گا ماما سے، آنٹی کال نہیں اٹھاتی تو ماما یہی سوچتی ہوں گی کہ جب فون پہ بات نہیں کرتی تو روبرو تو مزید خفا ہوں گی، یا یہ سوچتی ہیں کہ کیسے سامنا کریں گی ان کا۔ یہ سب میری وجہ سے ہے، مگر دیکھا جائے تو میرا بھی اتنا قصور نہیں ہے یار۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے مہاجبین اس کی پرانی دوست ہو، شاید اتنے سے زیادہ ہے۔ دل توڑنے کا قصور، وہ ہولے سے بولی اور آنکھ میں ٹھہرائے آنسو صاف کیا۔ میں سب کو سچ بتانا چاہتا تھا، بس موقع کی تلاش میں تھا، مگر پھر اچانک سے ماما پاپا نے تم لوگوں کو انوائٹ کر لیا۔ جس روز تم لوگ آئے اسی روز میں اپنی بیٹی کو گھر لے کر آیا تھا۔ یہ بس حالات کی گیم ہے، قسمت میں شاید ایسے ہی حقیقت سامنے لانا لکھا تھا، ورنہ میں تو اس معاملے کو گھر کے افراد کی حد تک رکھنا چاہتا تھا۔ انکل آنٹی اور تمہیں جو تکلیف پہنچی اس پہ شرمندہ ہوں میں، آئی ایم سوری۔ اس نے پھر سے معذرت کی۔ اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، آپ کا میرا رشتہ نہیں جڑنا تھا سو نہیں جڑا، اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی نے آپ کی بیوی اور بیٹی کو قبول کر لیا؟ وہ اپنی آنکھ کا نم کونا پہنچتی بولی، بیٹی کو کر لیا ہے۔ ہاں رانیہ نے نہیں کیا تھا، مگر کوئی بات نہیں، اور بیوی؟ اس نے استفسار کیا۔ ہوتی تو شاید اسے بھی قبول کر لیتے۔ وہ سامنے سڑک کی طرف دیکھتا بولا تو مہاجبین نے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مطلب کہاں ہے وہ ایلیا کی حقیقت سے انجان تھی، اس جہاں میں جہاں سے کوئی لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ حالانکہ پیدائش کے وقت ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اب کہ التمش نے چہرہ اس کی طرف موڑتے ہوئے بتایا تو مہاجبین پہ گویا بم پھٹا۔ واٹ؟ ڈیتھ؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ ہاں، وہ میری زندگی میں محض چند دنوں کے لیے آئی تھی، پھر ہم نے علیحدگی اختیار کر لی۔ خالہ کو جنم دیتے ہوئے وہ اس دنیا کو داغ مفارقت دے گئی۔ خالہ بہت چھوٹی تھی، میں سنبھال نہیں سکتا تھا، سو وہ ہماری مشترکہ دوست کے پاس اس کی بیٹی بن کر رہی۔ میں اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہوں مہاجبین، مگر یہ بھی سچ ہے کہ مجھے ایلیا سے محبت نہیں تھی۔ ہماری شادی محبت کی شادی نہیں تھی، نہ اس کا میری زندگی میں زیادہ ساتھ رہا۔ التمش مہاجبین پہ ایسے انکشافات کر رہا تھا کہ وہ دنگ رہ گئی۔ یعنی وہ پچھلے 3 مہینوں سے اس تکلیف میں جل رہی تھی کہ التمش اپنی بیوی بیٹی کے ساتھ خوش ہوگا، وہ حیثیت جو اسے چاہیے تھی وہ کسی اور کو مل رہی ہے۔ مگر آج اس پہ انکشاف ہوا تھا کہ جس کو لے کر وہ اذیت کاٹ رہی تھی، اس لڑکی کا وجود تو اس دنیا سے برسوں قبل ہی مٹ چکا تھا۔ وہ التمش کی زندگی میں کہیں تھی ہی نہیں، اگر تھی تو صرف حالہ، اور حالہ تو چھوٹی بچی تھی، پیاری سی۔ یہ سب جان کر مہاجبین کے دل پہ جو تکلیف و غم کا بوجھ تھا ایک دم سے قدرے سے رکھ گیا۔ تو یعنی آپ کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں ہے؟ یقین کی خاطر یہ پوچھ بیٹھی۔ ایک لڑکی تھی، ایزل، بہت خوبصورت، بہت اچھی، زندگی سے بھرپور، معصوم، مگر میں نے بہت برا کیا اس کے ساتھ۔ جان ہی نہ پایا کہ وہ میری کیوں نہیں ہونا چاہتی، کیونکہ وہ بیچاری تو خود کسی کی محبت کی ماری ہوئی تھی، وہ چاہ کر بھی نہ بتا سکا۔ نہیں، میری زندگی اور میرا دل ایسے نسوانی وجود سے خالی ہے
جس سے میں قدم سے قدم ملا کر چل سکوں۔ سچ ہی تو بولا تھا وہ، ایسی تو کوئی لڑکی نہ تھی، جبکہ یہ جان کر مہاجبین کا دل نہ جانے کیوں خوشی سے بھر آیا تھا۔ یعنی اس شخص کے دل میں کوئی لڑکی نہیں تھی، اور جب کوئی نہیں تھی تو مہاجبین کی جگہ بن سکتی تھی۔ مگر میں تو سمجھتی رہی کہ وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ تم کیا سمجھتی رہی؟ میں سمجھتا ہوں، تبھی تمہیں بتا دیا کہ میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں ہے سوائے میری بیٹی کے۔ وہ آخر میں خندہ زیر لب ہوا۔ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ دل اس بات پہ نہیں جلتا تھا کہ اس کی ایک بیٹی ہے، دل تو اس کی بیوی کا سوچ کر جلتا تھا۔ اب چونکہ بیوی بھی نہیں تھی، تبھی مہاجبین کا آدھے سے زیادہ غم ختم ہو گیا تو حالہ کی تعریف کرنے لگی۔ وہ واقعی اتنی پیاری ہے کہ کوئی تعریف کے بنا نہیں رہ پاتا۔ التمش شکریہ کرنے کے بجائے خود بھی تعریف کرنے لگا۔ ویسے ایک بات بتاؤ؟ جی پوچھیں۔ اس نے اجازت دی تو التمش پوچھنے سے قبل کتنی دیر اسے دیکھتا رہا۔ سیاہ آنکھوں والی، ناک میں لونگ پہنے، چھوٹے بھرے بھرے لبوں والی، تھوڑی پہ تل لیے سامنے بیٹھی لڑکی کچھ کم پیاری نہ تھی۔ وہ واقعی مہجبین تھی، یعنی خوبصورت۔ پیار کرتی ہو نا تم مجھ سے؟ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے التمش نے پوچھا تو وہ اس سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی، تب ہی نظریں جھکا گئی۔ اس کا نظریں جھکا دینا ہی اس بات کا جواب تھا کہ ہاں کرتی ہوں۔ مت کرو، وہ اس کی محبت بھری آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ تو مہجبین نے متعجب سے اسے دیکھا۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ میں ان محبتوں کے لائق نہیں ہوں۔ کیوں نہیں ہوں یہ میں نہیں بتا سکتا، مگر تمہاری محبت کے قابل نہیں ہوں۔ اس لیے آج یہ حقیقت جاننے کے بعد کہ ایلیا میری زندگی میں کہیں نہیں ہے، تم میرے بارے میں کوئی خیال اپنے دل میں نہ بسانا۔ یہ حقیقت تمہیں اس لیے بتائی تاکہ تمہارا غم کچھ ہلکا ہو جائے، تمہارا رویہ اچھا ہو جائے، اور تم انکل آنٹی کو بھی بتا دو تاکہ ان کی ناراضگی بھی ختم ہو۔ مگر بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ تم میرے بارے میں کوئی خیال اپنے دل میں لاؤ۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، اس لیے نہیں کہ ماما تمہاری بہت تعریف کرتی ہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ میں نے بھی تمہیں اچھا پایا ہے۔ وہ جس طرح خوش ہوئی تھی یہ جان کر کہ التمش کی زندگی میں کوئی نہیں ہے، اور جس طرح یقین کے لیے پوچھا، اس سے التمش کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے، تبھی بولا۔ اس نے مہاجبین کی پیدا ہوئی امید پہ پانی پھیر ڈالا تھا۔ ویسے بھی انکل آنٹی کبھی نہیں مانیں گے۔ کیا کہا تھا انہوں نے کہ مجھ شادی شدہ اور ایک بیٹی کے باپ کے لیے ان کی کماری بیٹی کیوں؟ سو اگر کوئی خوش فہمی تمہارے دل میں جاگی ہے تو اسے تھپکی دے کر سلا دو۔ التمش ایسا کیوں کر رہا تھا؟ کیوں اسے اپنے لائق نہیں سمجھ رہا تھا؟ وجہ تو نہیں جانتی تھی وہ، مگر جو خوشی اسے ملی تھی وہ اس کی باتوں سے پھر سے غم میں تبدیل ہو گئی تھی۔ تو کیا آپ نے ساری زندگی شادی نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اپنے آنسو چھپاتے ہوئے اس نے خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ یہی سمجھ لو، وہ شانے اچکا کر بولا۔ آپ جیسا سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، فکر نہ کریں، میرے دل میں آپ کے لیے ایسا کوئی خیال نہیں ہے۔ وہ مدھم سا مسکرا کر بولی، مگر التمش جانتا تھا کہ اس کے دل میں پھر سے خواہش ضرور جاگ اٹھی ہے اسے پانے کی۔ اچھی بات ہے، میرا خیال ہے اب مجھے تمہیں ڈراپ کر دینا چاہیے، آنٹی سے بات ضرور کرنا۔ التمش جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر اس بات کو یہیں ختم کرتا بولا اور گاڑی سٹارٹ کرتی۔ وہ اس پیاری لڑکی کی دوستی کی آفر کرنا چاہتا تھا، مگر یہ خیال اسے روک گیا کہ وہ جو پہلے ہی اسے چاہتی ہے، مزید اسے التمش کی عادت ہو گئی تو تب وہ کیسے خود کو اسے دور کر پائے گی۔ تھینکس، یہ شکریہ کس بات کا تھا؟ اسے ڈراپ کرنے کا، اس چوٹ کی مرہم پٹی کروانے کا، یا یہ حقیقت کھولنے کا کہ اس کی بیوی تو سالوں قبل ہی یہ دنیا چھوڑ گئی؟ التمش نہیں جانتا تھا، مگر پھر بھی سر خم کر گیا۔ آغا فارس کو گئے 5 گھنٹے ہوئے تھے اور ایزل مرجھائی بیٹھی تھی۔ وہ اس کے پاس ہوتے تھے تو کیسے ہر 2 منٹ بعد اسے مخاطب کر لیا کرتے، کوئی نہ کوئی شوق جملہ اس کے سپرد کرتے، اس کا خیال رکھتے۔ تب تو ایزل چڑ جایا کرتی، لڑ جھگڑ لیتی، منہ پھلا لیتی تھی، مگر اب یہی سب اسے یاد آ رہا تھا۔ ان کی غیر موجودگی اسے بہت کھل رہی تھی۔ وہ ابھی سے انہیں مس کرنے لگی تھی، جبکہ ابھی تو انہیں رات گئے لوٹنا تھا۔ ایزل باجی، لگتا ہے آپ صاحب کو یاد کر رہی ہیں۔ وہ واقعی آغا فارس کو یاد کر رہی تھی۔ جب مینا دروازے کی چوکھٹ سے لگتی بولی تو ایزل چونکی۔ نہیں تو میں بھلا کیوں یاد کرنے لگی انہیں؟ اور ویسے بھی وہ آفس ہی تو گئے ہیں نہ کہ ساتھ سمندر پار جب میں ان کی یاد میں اداس ہوتی پھروں۔ وہ بناوٹی لاپرواہی ظاہر کرتی بولی، مگر سچ تو یہی تھا کہ ان کی غیر موجودگی اسے اداس کیے جا رہی تھی۔ حالانکہ اس نے ابھی کچھ دیر پہلے لاریب سے بات کی تھی، مگر پھر بھی جو کمی آغا فارس کی تھی وہ کوئی پوری نہیں کر سکتا تھا، پھر یہ اسے ماننا پڑا۔ ویسے کتنی بری بات ہے نا، موبائل ملنے کی خوشی صرف اس لیے ہے تاکہ بہن اور دوست سے بات کر سکو گی، میرا کوئی خیال نہیں۔ اسے آغا فارس کے لفظ یاد آئے تو بے ساختہ مسکرا دی، کیونکہ اب دوست اور بہن سے زیادہ اسے ان سے بات کرنے کی ہی طلب ہو رہی تھی، مگر خود سے ان کو کال ملاتے اسے جھجک بھی کافی ہو رہی تھی۔ تمہارے صاحب کو تو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ مجھے کال ہی کر لیں۔ ہاں، بول کر تو ایسے گئے تھے کہ موبائل پاس رکھنا جسے جاتے ہی مجھے کال کریں گے، مگر اب دیکھو 5 گھنٹے ہو گئے انہوں نے کال کر کے حال تک نہیں پوچھا۔ ایزل جو کب سے موبائل ہاتھ میں لیے انہی کی کال کے منتظر بیٹھی ہوئی تھی، ان کا شکوہ مینا سے کر گئی۔ وہ مصروف ہوں گے نا، ورنہ ان کا دھیان تو ہر وقت بس آپ میں ہی اٹکا رہتا ہے۔
بہت پیار کرتے ہیں صاحب آپ سے۔ مینا یہی سب تو دیکھتی آئی تھی، آغا فارس کا ایزل کے لیے پیار و فکر۔ کوئی پیار نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے تمہارے صاحب کو میری۔ اگر ہوتی تو مجھے کب سے کال کر چکے ہوتے۔ یو نو واٹ، آفس جاتے ہی وہ مجھے یکسر وہ جو مزید شکوے کر رہی تھی ابھی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ ہاتھ میں پکڑا موبائل بج اٹھا۔ کال آغا فارس کی تھی اور یہ دیکھ کر ایزل اپنی جگہ شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ اس نے بے ساختہ مینا کی طرف دیکھا جو اس کی شرمندگی بھانپ کر جان چکی تھی کہ کال صاحب کی ہے، تب ہی اپنی ہنسی دبا گئی۔ آپ صاحب سے بات کر لیں، پھر میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ کھانے کا ہی پوچھنے آئی تھی میں۔ وہ دبا دبا سا مسکراتی پلٹ گئی جبکہ ایزل بے صبری سے کال اٹھانے لگی، مگر پھر رک گئی۔ نہیں، فوراً سے نہیں اٹھانا، ورنہ سوچیں گے کہ میں موبائل ہاتھ میں ہی پکڑے بیٹھی تھی، انہی سے بات کرنے کو مری جا رہی تھی۔ یہ خیال آتے ہی اس نے موبائل بجنے دیا، مگر صبر تو خود سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ دوسری بار جب موبائل بجا تو وہ خود کو روک نہ پائی، جھٹ سے اٹھا گئی مگر بولی کچھ نہ۔ کیسی ہو بیگم جان؟ اس کے کال پک کرتے ہی وہ شوخی سے سوال گو ہوئے تو ایزل نے لب دانتوں تلے دبا کر اپنی مچل مچل کر آتی مسکراہٹ کو روکا۔ کون؟ اسے شرارت سوچی تو دانستہ انجان بنی۔ مجھے تنگ کرنے کی سوچ آتے ہی تمہاری عقل لگتا ہے سر پر پیر رکھ کر بھاگ گئی ہے۔ جانے من میں ہوں تمہارا شوہر۔ ارے بھائی، میرے سوا تمہیں بیگم کون کہے گا؟ آغا فارس کا قہقہا بے ساختہ تھا، جبکہ ایزل نے زبان دانتوں تلے دباتے ہوئے اپنے سر پہ ہاتھ مارا گویا خود کو ملامت کیا ہو۔ کتنی بے وقوف تھی وہ، انہیں تنگ کرنے سے قبل اس بات پر دھیان دے لیتی کہ انہوں نے اسے بیگم کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ ویسے بھی میرا نمبر سیو ہے تمہارے موبائل میں، اور اگر تم بنا دیکھے اٹھا بھی لو تو جانتا ہوں کہ میری آواز تم لاکھوں میں بھی پہچان سکتی ہو۔ سو تنگ کرنا ہے تو کوئی اور طریقہ سوچ لو۔ وہ ابھی تک اس کے سوال سے محظوظ ہو رہے تھے، ان کی آواز میں ہنسی کی چھنکار تھی۔ میں کیوں کرنے لگی آپ کو تنگ؟ میں نے واقعی بنا دیکھے کال اٹھا لی اور آپ کے لفظوں میں بھی دھیان نہیں دیا تو بس اسی لیے پوچھ لیا۔ اب جو شرمندگی ہوئی تھی اسے ظاہر تو نہیں کرنا تھا۔ جھوٹی کہیں کی، خوب سمجھتا ہوں تمہیں۔ اس کا جھوٹ بے فائدہ تھا، انہیں سب سمجھ آتی تھی۔ کوئی جھوٹ نہیں بول رہی میں، وہ برجستگی سے بولی۔ جھوٹ سچ کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کیسی ہو، کھانا کھا لیا یا نہیں؟ تو یعنی انہوں نے اس کا حال جاننے کے ساتھ ساتھ اس کے کھانے کی فکر میں بھی کال کی تھی، کیونکہ یہ ٹائم لنچ کا تھا۔ کھانا ہی کھانے لگی تھی کہ آپ کی کال آ گئی۔ اس نے جھوٹ بولا۔ جھوٹ تو نہیں بول رہی، تم کھانے میں کتنی چور ہوتی جا رہی ہو سب معلوم ہے مجھے۔ مینا کے کہنے پر وہ اتنے آرام سے کھانا کھا لے ایسا آغا فارس مان نہیں سکتے تھے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، کھانا میرے سامنے ہے، انفیکٹ میں کھا بھی رہی ہوں۔ ایک اور جھوٹ۔ اچھا، کیا بنایا ہے مینا نے آج؟ پوچھا گیا۔ اب وہ ایزل ان کے سوال پہ گڑبڑا گئی۔ اسے بھلا کیسے پتہ ہوتا، کھانا اس کے سامنے تھوڑی نہ تھا۔ بریانی۔ جو ڈش ذہن میں آئی اس نے بتا دی۔ اس کا مطلب آج ڈنر میں مجھے مینا کے ہاتھ کی لذیذ بریانی کھانے کو ملے گی؟ آغا فارس اپنی مسکراہٹ دباتے دانستہ بولے، جانتے تھے کہ ایزل جو بتانے میں اتنا وقت لگا رہی ہے یقیناً جھوٹ بول رہی ہے۔ سنو نا، میرا دل چاہ رہا ہے تمہیں دیکھنے کو، میں ویڈیو کال کرتا ہوں، اٹھا لینا۔ انہیں شرارت سوچی تو بظاہر محبت سے بولے، جبکہ ایزل نے انگلی دانتوں تلے دبائی۔ نہیں، وہ ایک دم سے بول اٹھی۔ کیا مطلب نہیں؟ تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، برائی کیا ہے اس میں؟ وہ سب سمجھتے تھے کہ وہ کیوں انکار کر رہی ہے۔ آپ کو مجھے جتنا بھی دیکھنا ہے آپ گھر آ کر فرصت سے دیکھ لیجئے گا، ابھی آپ کو بھی کام ہے اور مجھے بھی کھانا کھانا ہے۔ وہ فیس ٹو فیس دیکھنے کا بہانہ بناتی بولی۔ تب تو میں صرف دیکھوں گا ہی نہیں بلکہ پیار بھی کروں گا، مگر ابھی تو صرف دیکھ ہی سکتا ہوں، تو دیکھنے دو نا۔ وہ زمانی انداز میں بولے تو ایزل ضرور ویڈیو کال کی حامی بھر لیتی اگر جو اس کا جھوٹ پکڑے جانے کا ڈر نہ ہوتا۔ آپ نے یہی باتیں کرنے کے لیے کال کی ہے تو میں کال کٹ کر رہی ہوں۔ اسے تو بہانہ مل گیا کال کٹ کرنے کا۔ پیار کرنے پہ تو تم نے پابندی لگا رکھی ہے، آپ کیا باتوں پہ بھی لگاؤ گی؟ اتنا ظلم کیوں کرتی ہو بیوی؟ وہ بے چارگی سے بولے۔ میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنا کام کریں اور مجھے میرا کام کرنے دیں۔ جو باتیں کرنی ہے گھر آ کر کر لیجئے گا، میں فون رکھ رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسے جلدی سے کال کٹ کرنا چاہی۔ اچھا سنو نا، اس سے قبل وہ واقعی اپنے کہے پہ عمل کرتی انہوں نے اسے جلدی سے پکارا۔ جی؟ وہ رک گئی انہیں سننے کے لیے۔ آئی مس یو یار۔ وہ اداسی سے گویا ہوئے تو ایزل کا دل ان کے لہجے اور لفظوں پہ مزید پرنم ہوا۔ وہ بھی تو انہیں مس کر رہی تھی۔ اتنا عرصہ دن رات بس تمہارے پاس رہا ہوں، اب دور ہوا ہوں تو تم سے یہ دوری کھلنے لگی ہے۔ وہ آزردگی سے گویا ہوئے۔ دل چاہ رہا ہے کہ سب کام وام چھوڑ کر گھر واپس آ جاؤں تمہارے پاس۔ وہ حسرت سے بولے۔ وہ بھی اس کے بنا اداس ہو رہے ہیں، یہ جان کر ایزل کو خوشی ہوئی تھی۔ اب تم بھی تو کچھ بولو، کم از کم مس یو ٹو ہی بول دو۔ اس کی خاموشی پہ وہ امید لیے بولے۔ میں بھلا کیوں بولوں، مجھے تو آپ کی بالکل یاد نہیں آ رہی۔ وہ ان کی امید پہ پانی پھیرتی بولی، مگر سچ تو یہ تھا کہ صبح سے ان کی کمی پہ ہی تو اس کا دل بار بار مرجھائے جا رہا تھا۔ کب وہ دن آئے گا جب تم مجھے خود سے کال کر کے بولو کہ آغا آپ کب واپس آئیں گے، میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے بولے۔ کبھی نہیں، اب میں رکھ رہی ہوں فون۔
وہ انہیں چڑھا کر کہتی جلدی سے فون رکھ گئی اور پھر بند موبائل کو تکتی مسکرا کر بولی، آئی مس یو ٹو آغا۔ ایزل باجی آپ صاحب کو مس کر رہی ہیں جبکہ کھانا آپ کو مس کر رہا ہے، کھانا لگاؤں کیا؟ مینا اچانک ہی ٹپکی تو ایزل ہڑبڑا گئی، اف مینا تم دستک دے کر نہیں آ سکتی کیا؟ ایزل نے اسے ڈپٹا، دستک دینے سے قبل جو بات کانوں میں پڑ جائے اس کا کیا کروں؟ آپ دروازہ بند کر دیا کریں کیونکہ میں تو اپنے کان بند کرنے سے رہی۔ اس نے اپنی مجبوری بتائی، بس باتیں کروا لو تم سے، مجھے بھوک نہیں ہے، جب لگے گی کھا لوں گی۔ اس کے کھانے والے سوال کا جواب اس نے اب دیا، ایزل باجی صاحب کی کال آ رہی ہے۔ مینا کا ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا موبائل بج اٹھا تو اس نے آگاہ کیا، کیا آغا کی کال؟ وہ تم ایسا کرو کھانا لگا دو۔ آغا فارس کی کال کا سن کر وہ جھٹ سے بولی تو مینا نے ایک بار پھر اپنی ہنسی دبائی، اور ہاں سنو، آج ڈنر میں بریانی بنا لینا اور اپنے صاحب کو کہنا کہ لنچ میں بنائی تھی، مگر ابھی کے لیے کہو کہ باجی کھانا کھا رہی ہیں۔ ایزل کی چالاکی مینا کی سمجھ سے باہر تھی کہ جب بریانی ڈنر میں بننی ہے تو اسے لنچ کیوں کہنا؟ جی۔ مینا نے سر ہلاتے ہوئے ایزل کے حکم کے مطابق آغا فارس کو یہی کہا کہ وہ ایزل کھانا کھا رہی ہے۔ وہ جانتے تھے ایزل جھوٹ بول رہی ہے، تبھی مینا کو فون کر ڈالا۔ کتنے چالاک ہیں، مینا کو کال کر ڈالی، ہاں میری بات کو تو اعتبار ہی نہیں ہے۔ وہ نروٹھے پن سے ہڑبڑا کر رہ گئی، آئی مس یو یار، مگر پھر ان کے الفاظ سماعتوں سے ٹکرائے تو مسکرا کر رہ گئی۔ سوچوں تو وہ ساتھ چل رہا ہے، دیکھوں تو نظر بدل رہا ہے، کیوں بات زباں سے کہہ کے کھوئی، دل آج بھی ہاتھ مل رہا ہے۔ راتوں کے سفر میں وہم سا تھا، یہ میں ہوں کہ چاند چل رہا ہے، ہم ہی برے ہو گئے کہ تیرا معیار وفا بدل رہا ہے۔ پہلی سی وہ روشنی نہیں اب، کیا درد کا چاند ڈھل رہا ہے؟ آپ کے جانے کے بعد سے سب بدل گیا حالہ، آپ کے ڈیڈ بھی بدل گئے۔ سوزین حالہ کے کمرے میں بیٹھی اس کی تصویر سے ارحم کو شکایت کر رہی تھی، کاش وہ آپ کو نہ لے کر جاتا تو کم از کم میرے پاس خوش ہونے کو آپ کا ساتھ تو ہوتا۔ ارحم تو میرے پاس ہوتے ہوئے بھی مجھے میرا نہیں لگتا، نہ جانے اس کا دھیان کہاں رہتا ہے، پاس میرے ہوتا ہے مگر سوچیں کہیں اور۔ وہ اب مجھے میرا ارحم کہیں سے لگتا ہی نہیں۔ ایک تو حالہ کے نہ ہونے کا غم تھا، دوسرا ارحم کے پاس ہوتے ہوئے بھی پاس نہ ہونے کا۔ تبھی اس کی آنکھوں سے ان دونوں غموں کے سبب آنسو بہہ نکلے۔ نور، وہ رو رہی تھی جب ارحم نے پکارا۔ اس کی پکار پہ وہ چونکی اور جھٹ سے اپنے آنسو صاف کیے۔ تم رو رہی ہو؟ وہ بھانپ گیا اور اس کے پہلو میں آ بیٹھا۔ نہیں تو؟ بے فائدہ جھوٹ بولا گیا کیونکہ آنکھیں اور لہجہ اس کے جواب کی نفی کر رہا تھا۔ حالہ کی یاد آ رہی ہے؟ اس نے پیار سے پوچھا تو وہ محض اداسی سے سر ہلا گئی، مگر یہ نہ بتا پائی کہ یہ آنسو محض حالہ سے دوری کے سبب نہیں بلکہ اس سے بھی دوری کے سبب ہے۔ وہ چاہ کر بھی نہ کہہ پائی کہ تم بدل رہے ہو، مجھ سے پہلے کی طرح شدتوں بھرا پیار نہیں کرتے، بہت کچھ چھپانے لگے ہو۔ مجھے بھی۔ ارحم بھی جواباً آزردگی سے بولا۔ 3 مہینے ہو گئے اسے دیکھے ہوئے، اس کی آواز سنے ہوئے۔ پتہ ہے جب پیار سے مجھے ڈیڈ کہہ کر پکارتی تھی تو مجھے کتنا اچھا لگتا تھا، جی چاہتا تھا اس پکار پہ یہ جان وار دوں۔ جب سے حالہ کو اپنی بیٹی مانا ہے تب سے حقیقی معنوں میں جانا ہے کہ رشتے صرف خون کے نہیں بلکہ احساس کے بھی ہوتے ہیں۔ وہ بھلے ہی میرا خون نہیں مگر یہ دل جانتا اس کے لیے تڑپتا ہے اور کسی کے لیے نہیں تڑپتا۔ نور، بہت یاد آتی ہے مجھے بھی حالہ کی، جی چاہتا ہے اس کے پاس جاؤں اور اسے جا کے اپنی باہوں میں بھر لوں، مہینوں ہوئے اس کے ننھے ہاتھوں کو چھوئے، اس کی پیشانی پہ محبت بھرا بوسہ دیے، جی چاہتا ہے جا کر التجا کروں، التمش کی کہ میری بیٹی مجھے لوٹا دے، مگر اس کے منہ سے وہ الفاظ سننا میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا، تبھی اپنی خواہش کو دبا جاتا ہوں، اور وہ الفاظ یقیناً یہی ہوتے کہ حالہ تمہاری نہیں بلکہ میری بیٹی ہے۔ آج پورے مہینے بعد ارحم یوں تفصیل سے حالہ کے بارے میں خود سے بات کر رہا تھا۔ اس کے منہ سے حالہ کا ذکر سن کے سوزین بھی ارحم کے بدلے رویے کا غم وقتی طور پہ بھلا کر حالہ کی یاد میں مزید آزردہ ہو گئی۔ التمش اتنا سنگ دل بن جائے گا میں نے سوچا نہیں تھا، میری کال نہیں اٹھاتا وہ، نہ خود کبھی بھول کر بھی میرا نمبر ملایا۔ میری بھی سماعتیں ترس گئی ہیں حالہ کی آواز سننے کو، کم از کم ایک بار بتا ہی دیتا کہ وہ کیسی ہے، کیا کرتی ہے، ہمیں یاد کرتی ہے یا دل لگ گیا اس کا۔ سوزین بھی پرنم لہجے میں گویا ہوئی۔ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے جتنا ہم اس سے دور رہیں گے اتنا ہی وہ ہمارے بغیر رہنے کی جلد عادت ڈال لے گی، مگر حسرت تو میرے دل میں بھی اٹھتی ہے کہ کبھی چپکے سے جا کر دیکھوں کہ وہ کیا کرتی ہوگی وہاں۔ ارحم حسرتاً گویا ہوا۔ دل تو میرا بھی چاہتا ہے ارحم کہ کبھی چپکے سے دیکھوں کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو۔ وہ چاہ کر بھی یہ بات زبان پہ نہ لا پائی۔ میری زندگی میں میرے اپنے صرف تم دونوں ہی ہو ارحم، اور کوئی نہیں ہے، سب رشتے چھوٹ گئے، ماں نہیں، باپ نہیں، کوئی بہن بھائی نہیں۔ جب تک حالہ تھی محسوس نہیں ہوتا تھا، مگر اب بہت کمی محسوس ہوتی ہے ان رشتوں کی۔ یہ گھر اور اس کی خاموشی کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، دل نہیں لگتا اب میرا۔ وہ اپنے دل کا حال بتا رہی تھی کہ وہ آج کل خود کو بہت تنہا محسوس کرتی ہے، شاید ارحم کو احساس بھی دلانا چاہ رہی تھی کہ تم مجھے ٹھیک سے وقت نہیں دیتے۔ اب تب ہی میرا دل دن بدن مرجھائے جا رہا ہے۔
جبکہ سوزین کی اس بات پر کہ میرا تم دونوں کے سوائے اس دنیا میں کوئی اپنا نہیں، ارحم کو جلن و تنفر کا احساس چھو کر گزرا۔ کس کا دنیا میں کون تھا کون نہیں، یہ ارحم سے بہتر کون جانتا تھا؟ سوزین تو سدا کی انجان تھی، دل تو اب میرا بھی نہیں لگتا۔ وہ بولا تو سوزین کو دھچکا لگا۔ کتنی امید تھی اسے کہ ارحم جواب میں کہے گا کہ کیوں دل نہیں لگتا تمہارا، ارے میں ہوں نا تمہارا دل لگانے کے لیے، مگر اس کی امید اگلے ہی لمحے ارحم کے جواب پہ چکنا چور ہو گئی۔ رشتے بہت اہمیت رکھتے ہیں انسان کے لیے، بہت ضروری ہوتے ہیں ہمارے لیے اور بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کی کمی صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ مجھے بھی بہت محسوس ہوتی ہے نور۔ کبھی کبھی تو جی چاہتا ہے وہ مجھے پیدا کرنے والے میرے سامنے آ جائیں تو ان کے قدموں میں سر رکھ کر بچوں کی طرح روؤں کہ کیوں تکلیف دیتے ہیں مجھے، کیوں ان کا ساتھ میرے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ سے بھی محروم ہوں اور اب حالہ کے ساتھ سے بھی۔ وہ اس لمحے واقعی بچوں کے سے لہجے میں بولا تو سوزین جو دل ہی دل میں ارحم سے شدید خفا تھی، اس پل اسے ترحم بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی اس نے 2-3 بار ارحم سے اس کے والدین کے متعلق پوچھا تو ہمیشہ یہی کہتا کہ وہ میرے ساتھ نہیں ہے، برسوں سے نہیں ہے، محروم ہوں میں ان کے دست شفقت سے۔ اور سوزین یہی سمجھتی آ رہی تھی کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور ارحم نے بھی کبھی کھل کے بات نہ کی۔ وہ جب بھی پوچھتی کہ تم کبھی اپنے پیرنٹس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے تو یہ کہہ کر ٹال جاتا کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے ذکر سے۔ تم نے ایک بار کہا تھا کہ ہم دونوں ہی رشتوں کے معاملے میں ایک جیسے ہیں، رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی ان کی محبت کو ترستے رہے، تو کیا تمہارا کوئی رشتہ ایسا ہے جس سے میں بے خبر ہوں؟ من میں مچلتا تھا یہ سوال۔ سوزین کے سوال سے ارحم کی آنکھوں میں مرچیں سی چبھیں۔ اس نے سختی سے آنکھوں کو میچ کر کھولا اور بولا، میں نے تمہارے بارے میں بات کی تھی کہ جن رشتوں کو ہماری پرواہ نہیں، ہمیں بھی ان کی پرواہ نہیں۔ تمہاری وہ سو کالڈ فیملی جس کا شادی کے بعد میں بھی حصہ بنا، میرا بھی ان سے رشتہ جڑا، مگر انہیں تمہاری پرواہ نہ تھی تو میری کیا ہوتی؟ صاف ظاہر تھا کہ وہ کچھ چھپا رہا تھا۔ تم کبھی بھی مجھ سے اپنے رشتوں کو لے کر خود سے ڈسکس نہیں کرتے، مگر جب بھی ذکر ہوتا ہے تم بہت کچھ چھپا جاتے ہو ارحم۔ میں جانتی ہوں تم نے صرف میری فیملی کے بارے میں نہیں کہا تھا، تم نے اپنی فیملی کی بھی بات کر رہے تھے۔ سوزین آج اس پہ لمبی بحث کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ میری کوئی فیملی نہیں ہے سوائے تمہارے اور حالہ کے، مگر اب تو وہ بھی چلی گئی اپنے ڈیڈ کو چھوڑ کر۔ بات حالہ سے شروع ہوئی، اسی پیاروں کی۔ پتہ ہے جب وہ مجھے ارحم کو حالہ کی کوئی بات یاد آئی تھی، مگر اس سے قبل کہ وہ بتاتا اس کا موبائل بج اٹھا۔ نہ جانے کس کی کال تھی جو وہ ابھی آتا ہوں کہہ کر اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ وہ اٹھا تو سوزین کو بے چینی لگ گئی۔ شک کا جو غبار اس کے اندر پلتا جا رہا تھا اس کے سبب وہ چاہ کر بھی اپنے قدموں کو ارحم کے پیچھے اٹھنے سے روک نہ پائی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ تم ایسا کرو، مجھے ویڈیو کال کرو، مجھے دکھاؤ، جب تک دیکھوں گا نہیں مجھے چین نہیں پڑے گا۔ دوسری طرف کوئی لڑکی تھی، یہ تو سوزین کو معلوم ہو گیا، مگر کون یہ معلوم نہ تھا۔ ارحم کس بات پہ خوش ہو رہا تھا وہ متجسس ہوئی۔ ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہے آکانچھا، تم رو نہیں، انشاءاللہ مزید بہتری آ جائے گی۔ سالوں کی امید ہے ہماری، ایسے ٹوٹے گی نہیں میری جان، ڈونٹ کرائی۔ ارحم خوش بھی تھا اور آکانچھا کے لیے اداس بھی، مگر عقب میں کھڑی سوزین کی سماعتیں تو بس ان 2 لفظوں پہ ہی اٹک کر رہ گئیں، میری جان، میری جان۔ اس روز بھی وہ اسے چپ کروا رہا تھا، اس کی فکر میں گھل رہا تھا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہا تھا، اور آج بھی کیسے تڑپ کر کہہ رہا تھا کہ پلیز رو مت۔ اس بات سے انجان کے پیچھے کھڑی سوزین کا کیا حال ہو رہا ہے۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی سسیوں کو روکے واپس کمرے میں چلی آئی۔ آر یو چیٹنگ آن می ارحم؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارحم اس کے اور حالہ کے سوا کسی اور لڑکی کو بھی میری جان کہہ کر پکار سکتا ہے، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ آکانچھا ہے، وہ آکانچھا جس سے اسے اب نفرت سی ہونے لگی تھی۔ اور کتنا کچھ چھپاؤ گے تم مجھ سے ارحم، اور کتنی دیر میں تمہاری ان باتوں اور ان حرکتوں کو لے کر چپ بیٹھی رہوں گی؟ مجھ سے پیار محبت کے اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے رہے، کہتے رہے کہ میرے سوا تمہاری زندگی میں کبھی کوئی لڑکی نہیں آ سکتی، تو پھر یہ آکانچھا کہاں سے آ گئی؟ بلکہ آکانچھا تو روز اول سے تھی، جب سے ہماری شادی ہوئی وہ تو تب سے ہی تمہاری زندگی میں ہے، تو پھر میں کیوں ہوں؟ آخر تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ کیوں اس سے ملاقاتیں، اس سے ہوئی باتیں، اس کی فون کال سبھی مجھے پوشیدہ رکھتے ہو؟ چھپاتا وہی ہے جس کے دل میں چور ہوتا ہے۔ تو کیا واقعی تمہارے دل میں چور ہے؟ واقعی تم اسے چاہتے ہو، لیکن کیسے؟ تم تو مجھے چاہتے ہو نا، مجھ سے پیار کرتے ہو، صرف مجھ سے۔ نہیں ارحم، اب میں یہ چوہے بلی کا کھیل مزید نہیں دیکھ سکتی۔ سچ جو بھی ہے جیسا بھی ہے تمہیں مجھے بتانا ہوگا۔ میں 2 ٹوک بات کروں گی اب تم سے، میں مزید یہ سب نہیں سہ سکتی۔ میں پاگل ہو جاؤں گی سوچ سوچ کر کہ آخر تمہارے اور آکانچھا کے بیچ کیا چل رہا ہے۔ سوزین نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب سب کچھ دل میں دبائے نہیں بیٹھی رہے گی۔ کس سے باتیں کر رہی ہو نور؟ تبھی ارحم بھی چلا آیا تو وہ آنسو پونچھتی پلٹی۔ میری چھوڑو، تم اپنی بتاؤ کہ تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ وہ عجیب لہجے میں گویا ہوئی۔ تھا کوئی بہت ہی خاص؟ وہ اسے چڑھانے کو زومانی لہجے میں بولا تو سوزین کا دل مزید جل کر راکھ ہو گیا، گویا جلتی پہ تیل کا کام کیا ہو۔ تھا یا پھر تھی؟
اس نے تلخی سے لفظ تھی پہ زور دیا۔ تھی؟ دیکھو اس سے زیادہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ ارحم کا لہجہ شرارت لیے ہوئے تھا، مگر سوزین کے دل و دماغ میں چونکہ یہ بھرا ہوا تھا کہ ارحم اسے چیٹ کر رہا ہے، تبھی اس کی شرارت سمجھ نہ پائی۔ تم اس سے زیادہ تو کیا اتنا سا بھی نہیں بتاتے ارحم، بہت سی باتیں چھپانے لگے ہو تم مجھ سے۔ تمہارا گریز جان کر بھی انجان بن جاتی ہوں، مگر آج تمہیں مجھے بتانا ہوگا کہ اس سے قبل کہ سوزین اس کے اور آکانچا کے تعلق کے متعلق سوال کرتی، ارحم کا موبائل پھر سے بج اٹھا۔ ارے بابا، میں تم سے بھلا کیوں کچھ چھپانے لگا؟ جو ہے سامنے ہے تمہارے، فضول کی سوچنا بند کرو اور جاؤ فریش ہو کر۔ ارحم اس سے قدرے نرمی سے پیش آیا اور اس کی گال تھپ تھپاتا کال سننے لگا۔ ہاں بولو، ہو گیا کام؟ بن گئی فائل؟ ایسا کرو فائل گھر ہی بھجوا دو۔ ارحم آج آفس تو گیا نہیں تھا، سو کام کی فائل گھر ہی منگوانے لگا، جبکہ سوزین کو ارحم کی یہ حرکت مزید چپ کر رہ گئی کہ جب سب کی کال اس کے سامنے سن لیتا ہے تو آکانچا کی کیوں نہیں؟ بات اس کے بیچ میں ہی رہ گئی تھی اور اب ارحم اسے ڈھنگ سے سننے بھی نہیں والا تھا، تبھی بعد میں بات کرنے کا ارادہ رکھتی واش روم چلی گئی۔ اس وقت واقعی اسے اپنے گرم اور سوچوں سے بھرے دماغ کو شاور لے کر ٹھنڈا کرنے کی ضرورت تھی۔ انم کام سے فارغ ہو چکی تھی اور اب کسی کی منتظر تھی، جب موبائل کی میسج رنگ بج اٹھی۔ آر یو فری ناؤ؟ وہ پوچھ رہا تھا کہ وہ کام سے فارغ ہو گئی یا نہیں۔ یس آئی ایم فری ناؤ، انم نے جلدی سے جواب ٹائپ کیا۔ اوکے دین کم آؤٹ، آئی ایم ویٹنگ فار یو۔ اگلے ہی پل جواب موصول ہوا تو جواب پڑھ کے انم کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے موبائل پہ وقت دیکھا تو مسکراہٹ اور گہری ہوئی، کیونکہ وہ اپنے کہے کے مطابق واقعی پورے 5 بجے باہر موجود تھا۔ کس کے میسیجز پڑھ کر مسکرایا جا رہا ہے؟ حور بھی فارغ ہو چکی تھی، تبھی اس کے کیبن میں ظاہر ہوئی، جبکہ انم نے جھٹ سے اوکے کا میسیج سینڈ کر کے موبائل بیگ میں رکھا اور اپنی مسکراہٹ دبا لی۔ کسی کا نہیں، وہ شانے اچکاتی بولی۔ کسی نہ کسی کا تو ضرور تھا، تم نہ بتاؤ تو وہ الگ بات ہے، مگر میں سب سمجھتی ہوں، وہ معنی خیز لہجے میں بولی۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو، میں جا رہی ہوں۔ انم اس کی باتوں سے جان چھڑواتی باہر کو لپکی کہ حارث کو مزید انتظار نہیں کروانا چاہتی تھی۔ ارے رکو، میں بھی آئی۔ حور بھی اس کے پیچھے ہی بھاگ کھڑی ہوئی۔ انم باہر نکلی تو سامنے حارث کو گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا پایا۔ حارث نے اسے دیکھتے ہی اسمائل پاس کی۔ یہ کون ہے؟ بھائی ہے کیا تمہارا؟ حور پھر سے اچانک ٹپکی تو انم ہڑبڑائی۔ نہیں بھائی تو نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے سر نفی میں ہلایا۔ او تو یعنی منگیتر ہے، کیونکہ یہ مسکراہٹ تو صرف اسے ہی دیکھ کر تمہارے چہرے پہ آ سکتی ہے۔ ایسے شادی کب کر رہی ہو؟ حارث کی جگہ کوئی اور ہوتا تو انم حور کی شادی والی بات پہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتی۔ آخر کو شادی اس کی دکھ کی رگ تھی، مگر ابھی تو وہ اس لفظ منگیتر اور مسکراہٹ پہ ہی اٹک کر گئی تھی۔ وہ حارث کو اس کا منگیتر سمجھ رہی تھی، اور وہ بھی اس کی مسکراہٹ کے سبب۔ ارے نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو، یہ میرے منگیتر بھی نہیں ہے۔ انم جو جانا چاہتی تھی حور کی باتوں کے جواب دینے کو وہیں رک گئی، جبکہ حارث اس کے باتوں سے فری ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تو پھر کون ہے؟ حور نے شوخی سے پوچھتے ہوئے اس سے شانے پہ ٹہوکا دیا، جیسے اس حارث کو لے کر چھیڑ رہی ہو۔ اف، کتنے سوال کرتی ہو تم۔ دوست ہیں میرے، بس جان لیا ہے، اب جانے دو مجھے۔ انم چڑھ کر بولی۔ او دوست! اس نے اپنے لفظوں کو قدرے لمبا کھینچا، لہجہ معنی خیز تھا۔ بہت فضول ہو تم حور۔ انم اسے مصنوعی ڈانٹ پلاتی آگے بڑھ گئی۔ ویسے تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں کہ تمہارا بھی کوئی لڑکا دوست ہو سکتا ہے۔ دال میں کچھ کالا لگتا ہے، کل اچھے سے چھانٹی کروں گی اس دال کی، یاد رکھنا۔ حور عقب سے بولی، یعنی وہ کل تفصیل سے حارث کے متعلق بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ انم نے مڑ کر اسے ایک گھوری سے نوازا اور پھر پلٹ کر حارث کے روبرو چلی آئی۔ السلام علیکم۔ آتے ہی اس نے خندہ زیر لب ہوتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، لگتا ہے محترمہ نے پہلے ہی دن دوستیاں پال لیں۔ سلام کا جواب دیتا وہ شوخی سے گویا ہوا۔ ہاں بس، بہت باتونی لڑکی ہے مگر اچھی ہے۔ انم نے حور کی تعریف کی۔ چلو اچھی بات ہے، تمہیں ایک ساتھی مل گئی، اب تمہارا کام میں اور بھی دل لگا کرے گا۔ خیر یہ بتاؤ کہ جناب کا پہلا دن کیسا رہا؟ سب اوکے تھا نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ رسمن اور فکرن اسے یہی سوال ملتے ہی پوچھنا چاہیے تھا، سو اس نے پوچھا۔ بہت زبردست تھا، مجھے سب کافی کوآپریٹو لگے۔ باس سے تو ملاقات نہیں ہوئی، مگر ان کے متعلق کافی اچھا سن رکھا ہے، اور مینیجر بھی کافی اچھے ہیں۔ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے آج مجھے گائیڈ کیا۔ تھینک یو سو مچ حارث، اس نے خوشی کے ساتھ بتاتے ہوئے آخر میں حارث کا شکریہ ادا کیا۔ شکریہ؟ مگر کس بات کے لیے؟ وہ جو دل و جان سے مسکراتا ہوا اس لڑکی کو سن رہا تھا، اس کے شکریہ پہ چونکا۔ مجھے سجیشن دینے کے لیے کہ مجھے یہ جاب ریکمینڈ کرنے کے لیے؟ آپ پہلے سے جانتے تھے نا کہ یہاں کا ماحول اور لوگ اور باس سب کیسے ہیں، تبھی انسسٹ کیا کہ میں یہاں جاب کو ترجیح دوں۔ انم آنکھوں میں اپنا پن اور تشکر لیے بولی۔ مجھے تمہارے لیے تمہارا جیسا ہی ماحول درکار تھا انم۔ میں چاہتا ہوں تمہیں کبھی بھی پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جہاں تک ہو سکے تمہارے لیے آسانی ڈھونڈنا میرا کام ہے۔
وہ شائستگی سے بولا تو انم اس کی آنکھوں میں اپنائیت کے دیے جلتے دیکھ کچھ پلوں کے لیے تو اس کی جھیل سی نیلی آنکھوں سے نظریں ہٹا ہی نہ پائی۔ کبھی کبھی تو آپ کے اس احساس سے مجھے حیرت ہونے لگتی ہے، اتنے کم وقت میں آپ نے مجھ سے دوستی کا ایسا رشتہ جوڑ لیا ہے کہ جسے کوئی بھی دیکھے تو یقین ہی نہ کرے کہ یہ محض مہینہ قبل کی دوستی ہے۔ انم اپنی حیرت کا اظہار کرنے سے خود کو روک نہیں پائی تھی۔ حارث کیوں اس کی اتنی فکر کرتا ہے، کیوں اسے وقت دیتا ہے، کیوں اس کے دکھ بانٹنے کو ہر وقت میسر رہتا ہے، یہ سب اسے اکثر سوچنے پہ مجبور کر دیتا تھا، مگر جواب کوئی نہ ملتا۔ دوستی ایسی کرو کہ 4 لوگ کہیں واہ دوستی ہو تو ایسی۔ حارث اس کی بات کو مذاق کا رنگ دے گیا تو انم بھی ہنس پڑی۔ اب کیا ساری باتیں یوں سڑک پہ ہی کر لینی ہیں؟ آؤ گاڑی میں بیٹھو۔ حارث نے اسے بیٹھنے کا کہا تو وہ ہوش میں آئی کہ واقعی ادھر ہی کھڑی گپیں لگا رہی ہے۔ ہیو اے سیٹ میڈم۔ حارث نے اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تو اس پل انم کو خود سے اس شہزادی جیسی فیلنگ آئی جس کا شہزادہ آگے بڑھ کر خود اس کے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ تھینک یو۔ اس نے سادگی سے مسکراتے ہوئے اسے تھینکس کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حارث بھی سامنے سے گھوم کر اس کے برابر ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بیٹھا۔ گاڑی میں ایک بھینی بھینی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور یہ خوشبو انم کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ اس نے گہری سانس بھر کر اس خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا۔ دس از فار یو انم۔ وہ آنکھیں بند کیے خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارنے میں مگن تھی۔ جب حارث کے الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرائے تو اس نے چونک کر اپنی آنکھیں کھولیں کہ وہ بھلا اسے کیا دے رہا تھا، مگر جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو دیکھا وہ اس کے چہرے کے سامنے سرخ گلابوں کا بکے کیے ہوئے ہے۔ بکے کو دیکھ کر وہ متعجب رہ گئی۔ وہ اسے ڈھیر گلابوں کا کیوں پیش کر رہا تھا بھلا؟ از دس فار می؟ اس نے حیرت سے اپنی طرف انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ایسے حیران مت ہو، آج پہلی بار تم میرے ساتھ کہیں جا رہی ہو، پہلی بار ہم یوں کہیں باہر ملے ہیں، سو یوں خالی کھلی تمہیں اپنی گاڑی میں بٹھاؤں یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا لوں تمہارے لیے تو یہ بکے خرید لیے۔ گلاب تو سبھی کو پسند ہوتے ہیں، تمہیں بھی ہوں گے ہی۔ حارث نے اس کی حیرت کو ختم کرنے کے لیے لمبا سا جواب دیا۔ ٹھیک کہا آپ نے، گلاب کس کو نہیں پسند ہوتے۔ اس کی ضرورت نہیں تھی ویسے، مگر میں قبول ضرور کروں گی، شکریہ۔ یہ بہت خوبصورت ہیں اور ان کی خوشبو تو مجھے بے حد پسند ہے حارث۔ وہ پرتبسم ہوتی بکے اپنے ہاتھوں میں لیے اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں بھرتی چاہت سے بولی، جبکہ حارث سوچنے لگا کہ کتنا خوبصورت لگتا ہے نا اس کے منہ سے میرا نام۔ ان گلابوں سے کہیں زیادہ خوبصورت میرا گلاب ہے۔ وہ اسے دیکھتا مدھم سا بولا۔ کچھ کہا آپ نے؟ وہ اس کی بڑبڑاہٹ ٹھیک سے سن نہ پائی۔ نہیں تو؟ اس نے ہڑبڑا کر کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ یہ ہمارا ٹیبل ہے۔ حارث اسے اس بڑے سے ریسٹورنٹ کے اوپن پول ایریا کی طرف لایا تھا جو سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ پول کے کنارے پر اس نے ٹیبل بک کروایا تھا اور اسے دیکھتے ہی انم کا اس سجاوٹ پہ دل آ گیا تھا۔ آف کورس۔ حارث نے اس کے لیے کرسی کھینچتے ہوئے کہا تو وہ جھینپ سی گئی۔ میں ایک عام انسان ہوں حارث، مجھے یوں خاص محسوس مت کروایا کریں، میں ایسے ہی رہنا چاہتی ہوں۔ وہ کسی شہزادی کی طرح اسے ٹریٹ کر رہا تھا۔ پہلے اسے پک کرنے آیا، پھر گاڑی کا دروازہ خود سے اس کے لیے کھولا، باقاعدہ گلاب پیش کیے گئے، پھر یہ خوبصورت انتظام اور اب اس کے لیے کرسی پیش کرنا، یہ سب انم کو جہاں خوش کر رہا تھا وہیں شرمندہ بھی۔ خود کو کبھی بھی عام مت سمجھنا انم، کیونکہ ہر انسان اپنے اندر کوئی نہ کوئی خاصیت ضرور رکھتا ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی کے لیے خاص ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے خود کو ویلیو دینا سیکھو تاکہ دوسرے بھی تمہیں ویلیو دے سکیں۔ جب تک اپنی نظروں میں اپنی عزت و مقام نہیں بڑھاؤ گی، دوسروں کی نظروں میں کیسے بڑھا پاؤ گی؟ ہر بار کی طرح اس بار بھی حارث نے اسے بہت اچھے سے سمجھایا۔ ہاں شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بلکہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، میں نے کبھی خود کو وہ ویلیو نہ دی جس کی حقدار تھی۔ وہ جواباً آزردہ ہو گئی۔ اچھا چھوڑو یہ سب، ہم یہاں یہ باتیں کرنے تھوڑی نہ آئے ہیں، ہم تو تمہاری اتنی زبردست تھی جاب کی سیلیبریشن کرنے آئے ہیں، بیٹھو نا۔ حارث نے اس کا مرجھایا چہرہ دیکھتے ہوئے باتوں کا رخ بدلا۔ یہ جگہ بہت خوبصورت ہے حارث، خاص کر یہ ویو اور ٹیبل۔ اس نے پول کے نیلے پانی اور پھولوں سے سجے میز کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ لائٹنگ بھی بہت زبردست تھی۔ کچھ تھا بھی شام کا سما، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جس سے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو موڈ کو مزید خوشگوار کر رہی تھی۔ ماحول واقعی خوابناک سا تھا اور انم تو کچھ پل کے لیے اس ماحول میں کھو سی گئی تھی، مگر پھر نکلتے ہوئے باقاعدہ تعریف کی۔ یہ میری پسندیدہ جگہ ہے، میں اکیلا ہوں یا فیملی کے ساتھ بس یہیں آتا ہوں کھانے کے لیے، مجھے معلوم تھا تمہیں بھی ضرور پسند آئے گی۔ حارث نے خندہ زیر لب ہوتے ہوئے کہا۔ آج سے یہ میری بھی فیوریٹ ہے، میں یہاں پہلے کیوں نہ آئی؟ آخر میں اس نے افسوس کیا۔ سچ میں؟ حارث کا چہرہ کھل اٹھا تھا یہ سن کر کہ اس کی پسند میں اب انم کی پسند بھی شامل ہو چکی ہے۔ بالکل، ویسے یہاں کی خوبصورتی ہی نہیں بلکہ سروس اور فوڈ بھی لاجواب ہے۔ ایک بار کھاؤ گی تو دوبارہ ضرور آؤ گی اور میں امید کرتا ہوں دوبارہ بھی میرے ساتھ ہی آؤ۔ آخر میں شریر ہوتا ہنس پڑا تو انم بھی اس کی شرارت پر ہنسنے لگی۔ آپ کی طرف سے بھی آئندہ ایسی ہی سروس ملے گی تو میں راضی ہوں۔ وہ بھی شوق ہوئی۔ اشارہ حارث کے پک کرنے سے لے کر اسے کرسی تک بٹھانے جیسی سروس پہ تھا۔ میں باقاعدہ سٹیمپ لگا کر لکھ کر دینے کو تیار ہوں جناب، میری سروس کبھی خراب نہیں ہوگی۔ اور یہاں انم کا قہقہا چھوٹ پڑا۔
کھانے کو ایسے مت گرو، برا مان جائے گا۔ کھانا ٹیبل پر سج چکا تھا۔ پہلے تو کتنی دیر مینیو پہ بحث ہوتی رہی۔ انم کہتی رہی جو آپ کو ٹھیک لگے آرڈر کر لیں، جبکہ حارث کہتا رہا ٹریٹ بھلے میری طرف سے ہے مگر پسند سائی تمہاری ہوگی۔ نہیں، بس میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنا سارا کھانا میں اکیلی کیسے کھاؤں گی۔ وہ اپنے آگے ترتیب سے سجے مختلف انواع کے کھانوں کو دیکھتی قدرے حیرت سے بولی، اب اگر میں بولوں گا منہ سے تو یہ جواب قدرے بچکانا لگے گا، مگر واقعی منہ سے ہی کھاؤ گی اور کیسے کھاؤ گی؟ اس نے جواب کو مذاق کا رنگ دیا۔ کھانا کھانے کے بعد حارث نے آئس کریم منگوا ڈالی۔ یقیناً آپ نے یہ سوچ کر منگوائی ہوگی کہ پھولوں کی طرح ہر لڑکی کو آئس کریم بھی بہت پسند ہوگی۔ اس نے آئس کریم کپ کو انگلیوں سے دھیرے دھیرے گھماتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، لڑکیاں آئس کریم کی شوقین ہوتی ہیں، یہی سوچ کر منگوا لی۔ کیوں؟ کیا تمہیں پسند نہیں؟ اگر نہیں تو ہم کچھ اور آرڈر کر لیتے ہیں۔ اب کہ حارث نے پوچھا تو اسے آغا فارغ سے کہے اپنے الفاظ یاد آ گئے۔ مجھے آئس کریم بالکل نہیں پسند، بلکہ میرا تو فوراً گلا خراب ہو جاتا ہے اس سے۔ بہت پسند ہے، اور پتہ ہے یہ فلیور بھی میرا پسندیدہ ہے۔ بے ساختہ انم کے لبوں سے نکلا تو وہ خود بھی اپنے لفظوں پہ حیران رہ گئی کہ اس نے آخر یہ جھوٹ کیوں بولا۔ کیا حارث کا دل رکھنے کے لیے؟ ہاں، یقیناً اسی لیے۔ حارث اس کا جھوٹ بالکل نہ بھانپ پایا اور مسکرا دیا۔ لوگ ڈنر پہ صرف کھانے پینے ہی نہیں آتے بلکہ کچھ باتیں بھی کر لیتے ہیں۔ کھاتے ہوئے بولنے میں کوئی مذائقہ تو نہیں؟ وہ خاموشی سے آئس کریم کھا رہی تھی اور بالکل چڑیا کی طرح کھا رہی تھی کہ باقی کی پگھلتی جا رہی تھی جب حارث اس کی خاموشی پہ بولا، زیادہ بولنے سے باتیں ختم ہو جاتی ہیں، ایسا میرا ماننا ہے۔ وہ مسکراہٹ دباتی بولی، اور ایسا کیوں؟ حارث نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کیونکہ میرے پاس کرنے کو زیادہ باتیں ہوتی ہی نہیں۔ وہ شانے اچکا کر بولی تو وہ ہنس پڑا۔ تو یہ فارمولا تم ہی پہ اپلائی ہوتا ہے، کیونکہ تمہیں زیادہ بولنے کی عادت نہیں، بٹ ڈونٹ وری، میرے ساتھ رہو گی تو بولنا سیکھ جاؤ گی۔ حارث سینے پہ انگشت شہادت رکھتا اپنی طرف اشارہ کرتا بولا تو انم اس کے لفظوں میں جکڑی گئی۔ میرے ساتھ رہو گی تو بولنا سیکھ جاؤ گی؟ وہ تو میں سیکھ چکی ہوں حارث۔ جو کچھ میرے نصیب میں لکھا گیا تھا اس کے بعد سے تو مجھے فقط خاموشی درکار تھی۔ سوچتی تھی کوئی بلائے گا چھیڑے گا تو وحشت ہونے لگے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آپ نے بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح مجھے سنبھالا ہے۔ سوچتی ہوں میں نے تو کبھی آپ پہ کوئی احسان بھی نہیں کیا، پھر کیوں آپ ہر پل میرا خیال رکھ رہے ہیں، میرے لیے فکر مند رہتے ہیں، مجھے احساس دلاتے ہیں کہ میں بھی خاص ہوں۔ وہ جذباتی ہو گئی اور پگھلی ہوئی آئس کریم میں چمچ ہلاتی بولی، کیونکہ تم خاص ہو انم، اور بالکل ٹھیک کہا تم نے کہ تم نے مجھ پہ کوئی احسان نہیں کیا، کیونکہ اگر کیا ہوتا تو اس وقت تمہارا خیال رکھ کے میں بھی اس احسان کا بدلہ ہی چکا رہا ہوتا، مگر میں کوئی احسان نہیں کر رہا۔ مختصر اور آسان سے صرف یہ بات ہے کہ میں نے جب سے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے اس کے بعد سے مجھے تم سے دوستی نبھانی ہے اور دل سے نبھانی ہے، سو میں وہی کر رہا ہوں۔ اس لیے اتنا جذباتی مت ہوا کرو اور نہ زیادہ سوچا کرو۔ فون پہ کہی گئی باتیں پھر سے کہی گئیں، کیونکہ وہ اکثر یہی سوال کرتی تھی کہ اتنا خیال کیوں کرتے ہیں میرا۔ شاید وہ خود کو خاص نہیں سمجھ پا رہی تھی مگر اب سمجھنے لگی تھی۔ میں نے آج تک کوئی دوست نہیں بنایا، میرا مطلب ہے کہ کوئی ایسا دوست جس کو بیسٹ بڈی کہوں یا اس سے ہر بات شیئر کی ہو، مگر اب کوئی بنایا ہے تو وہ آپ ہیں۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں بھی کسی دوست سے اس طرح کمفرٹیبل ہو کر سب شیئر کر لیا کروں گی جیسے ایزل کرتی ہے۔ اس نے واقعی نہیں سوچا تھا، خاص کر کسی لڑکے سے دوستی اور وہ بھی اتنی اچھی، یعنی میں واحد شخص ہوں جسے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ ہاؤ لکی آئی ایم۔ وہ خوشگوار حیرت ظاہر کرتا بولا اور یہ مصنوعی تھی۔ اف، کتنے ڈرامے کرتے ہیں آپ بھی۔ محترمہ میں سنجیدہ ہوں، مجھے واقعی اسپیشل فیل ہو رہا ہے۔ وہ متانت بھری تبسم لیے بولا تو انم کی گالوں پہ بھی شرم کی لالی دوڑی کہ وہ بھی کسی کے لیے خوش قسمتی کا باعث ہے۔ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو جانے کی بات چھیڑ دی۔ کیا 1 گھنٹے سے تھوڑا سا وقت اوپر نہیں ہو سکتا؟ وہ مسکینت بھری صورت بناتا بولا، کیونکہ واقعی 1 گھنٹہ پورا ہو چکا تھا اور ایسے پڑ لگا کر گزرا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ جی نہیں، جو وقت طے ہوا تھا اس سے 1 سیکنڈ بھی اوپر نہیں۔ وہ ٹھینگا دکھاتی بولی تو حارث بیچارگی بھری صورت لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی بات نہیں محترمہ، اگلی بار زیادہ وقت طے کروں گا، وہ تنبیہ کرنے والے انداز میں بولا تو انم یہ سوچ کر مسکرائی کہ وہ دونوں دوبارہ بھی ملیں گے۔ یہ وقت بھلے مختصر صحیح حارث، مگر میرے دن کا سب سے خوبصورت وقت ہے، پھر یہ ہے بھی آپ کی بدولت۔ اس ٹریٹ کے لیے، خاص کر اتنی اسپیشلٹی کے لیے، آئی ریئلی تھینکفل ٹو یو۔ وہ دل کی کیفیات کو زبان پہ لانے میں ہچکچائی نہیں تھی۔ حارث نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا تھا تو بدلے میں وہ اس کے سپرد یہ خوبصورت الفاظ تو کر ہی سکتی تھی، اور یہ الفاظ میرے پورے دن کے سب سے خوبصورت الفاظ ہیں۔ وہ بھی جواباً اسی کے انداز میں بولا تو انم ہنس پڑی، کیونکہ اس نے حارث کی بات کو مذاق میں لیا تھا مگر وہ سچ کہہ رہا تھا۔ کیسا رہا آفس میں آج پہلا دن؟ کہے کے مطابق انم کے ساتھ ساتھ حارث بھی اعجاز ہاؤس میں موجود تھا۔ اس سے سلام دعا کے بعد اعجاز انم سے آج کے دن کے متعلق پوچھنے لگے۔ بہت ہی اچھا بابا، مجھے تو بہت مزہ آیا کام کرنے میں، وہ چہک کر بولی تو اعجاز اور نادیہ نے بیک وقت اس کی خوشی سے چمکتی آنکھوں کو دیکھا۔ کتنے دنوں بعد انہوں نے انم کو اتنا خوش دیکھا تھا۔ دونوں نے یہ سوچ کر نظریں ہٹا لیں کہ
کہ کہیں اس کی خوشی کو انہی کی نظر نہ لگ جائے۔ اچھا، خوشی ہوئی یہ جان کر کہ تمہارا ابھی سے وہاں دل لگ گیا۔ اچھی بات ہے، دل لگا کر کام کرو۔ آخر میں انہوں نے مشورہ بھی دیا۔ میں آپ سب کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ 6:30 ہو رہے تھے، شام کا وقت تھا اور وہ جانتی تھی انہوں نے شام کی چائے تو پی نہیں ہوگی، تبھی بولی اور پھر حارث کی مہمان نوازی بھی تو کرنی تھی۔ ارے بیٹا، آتے ہی کچن میں گھس جاؤ گی کیا؟ رہنے دو، نوری بنا لے گی۔ نادیہ نے رسانیت سے اسے ٹوکا۔ نوری آپ کی بیٹی جیسی چائے نہیں بناتی ماما، پھر مت کہیے گا اسے کہ چائے کی بجائے شربت بنا لائی۔ وہ شرارتاً بولی کیونکہ انم جیسی چائے نوری کو واقعی نہیں بنانی آتی تھی۔ جو ذائقہ اس کے ہاتھ کی چائے میں تھا اس کی تو الگ ہی بات تھی۔ نوری کی چائے کو وہ شربت کا نام دے دیا کرتے کیونکہ وہ بہت پتلی بنا دیتی تھی۔ اگر ایسا ہے تو پھر تو چائے تمہیں ہی بنانی چاہیے کیونکہ مجھے شربت بالکل پسند نہیں۔ حارث نے شریر پن سے قریب کھڑی انم سے کہا۔ اس کی بات میں چھپا مطلب صرف وہی سمجھ سکتی تھی۔ ایک شرط پہ چلوں گا تمہارے ساتھ، اگر تم مجھے اپنے ہاتھ ہی بنی چائے پلاؤ گی۔ حارث کے الفاظ اسے اچھی طرح یاد تھے، تبھی تو کچن میں دوڑی جا رہی تھی۔ انم چائے بہت اچھی بناتی ہے، پورے خاندان میں اس کی چائے مشہور ہے۔ نادیہ نے انم کی چائے کی تعریف کی تو وہ جھیمتی ہوئی پلٹ گئی۔ پھر تو مجھے ہر صورت پینی ہی پڑے گی، وہ خندہ زیر لب ہوتا بولا، ہولے سے بڑبڑایا۔ اور سناؤ حارث بیٹا، امی ٹھیک ہے تمہاری؟ اعجاز نے زرین کے متعلق پوچھا۔ الحمدللہ امی جان فٹ فاٹ ہیں۔ اور تمہاری بیگم، وہ کیسی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ نئی شادی شدہ زندگی کیسی جا رہی ہے؟ اب کہ انہوں نے شہزین کے متعلق پوچھا تو حارث اس کے ذکر پہ کچھ بیزار سا ہوا، مگر یہ بیزاریت اس نے ظاہر نہ کروائی اور مسکراتے ہوئے بولا، بہترین۔ اس ایک لفظ کو دل مار کر اس نے ادا کیا تھا، اصل میں وہ اس لفظ سے الٹ بولنا چاہتا تھا۔ کبھی لے کر آؤ اسے بھی اور اپنی امی کو بھی ہمارے گھر۔ نادیہ نے خوش دلی سے اس کی فیملی کو دعوت دی۔ جی ضرور آنٹی، اس نے کہہ تو دیا مگر یہ صرف کہنے کی حد تک ہی تھا۔ اعجاز اور نادیہ تو جانتے تھے کہ وہ شادی شدہ ہے، حال ہی میں اس کی شادی ہوئی ہے کیونکہ انم کی مہندی پہ زرین نے شہزین کا تعارف ان دونوں سے کروایا تھا، مگر انم اس حقیقت سے انجان تھی۔ جانتے تھے وہ انجان ہے، یہ نادیہ اور اعجاز نہیں جانتے تھے۔ میں نے دراصل تمہیں اس لیے بلایا تھا بیٹا تاکہ تمہارا شکریہ ادا کر سکوں۔ اعجاز اب کے مدعے پہ آئے تھے۔ کیسا شکریہ انکل، میں سمجھا نہیں۔ اس نے نہ سمجھی کہ شکنے ماتھے پہ لیے اعجاز کو دیکھا۔ تم نے ان حالات میں انم کا جس طرح خیال رکھا ہے، ایک ہمدرد بن کے، ایک دوست بن کے، اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ یہ وقت بہت کڑا تھا اس کے لیے، اور اس کڑے وقت میں ہم بھی اس کا غم اس طرح سے نہ بانٹ سکے جس طرح سے تم نے بانٹا۔ ہم خود پریشان تھے، اس کی طرف اس طرح توجہ ہی نہ دے پائے جس طرح دینی بنتی تھی، الٹا وہ ہمارا خیال رکھتی رہی، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ تم اس کو ہمت و حوصلہ نہ دیتے تو وہ ٹوٹ چکی ہوتی۔ اسے سمیٹنے میں تمہارا بہت بڑا ہاتھ ہے، اس لیے شکریہ حارث۔ اعجاز نے تفصیلاً اس کا شکریہ ادا کیا، جبکہ نادیہ خاموش سن رہی تھی۔ اعجاز انہیں پہلے ہی باخبر کر چکے تھے۔ ارے انکل، یوں شکریہ کر کے آپ مجھے شرمندہ تو مت کریں۔ حارث کو کہاں معلوم تھا کہ وہ اس بات پہ شکریہ ادا کر رہے ہیں، وہ خواہ ہی شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس نے کوئی احسان تھوڑی نہ کیا تھا، وہ بھی تو انہی کی طرح انم کو اداس نہیں دیکھ سکتا تھا، تبھی دلی خوشی اور رضامندی سے اسے اچھا وقت دیا۔ شرمندہ تو میں ہوں، بلکہ ہم دونوں ہیں کہ جس وقت میں اسے ہماری سب سے زیادہ ضرورت تھی اس وقت میں تم اس کے کام آئے۔ ہم اپنا غم مناتے رہے اور وہ اپنا غم تمہارے ساتھ بانٹتی رہی۔ ہمارے ہوتے ہوئے وہ اس گھر کے بیرونی فرد سے دل کے حال بیان کرتی رہی۔ یہ سوچ کر شرمسار ہیں ہم کہ یہ فرض تو ہمارا بنتا تھا جو ہم ٹھیک سے ادا نہ کر پائے۔ وہ شرمندگی سے گویا ہوئے۔ دیکھیے انکل، میں نے انم کو زندگی کی طرف واپس لا کر کوئی احسان نہیں کیا۔ وہ کن حالات سے گزر رہی ہے اس کا مجھے بھی بخوبی اندازہ تھا، تبھی میں نے اس کا درد کم کرنے کی کوشش کی، محض کوشش کی میں نے تو، مگر آپ مجھے یوں مہمان قرار دے کر شرمندہ کر رہے ہیں۔ میری نظر میں یہ احسان سے کم نہیں ہے بیٹا۔ اب دیکھو، تم نے اس کی جاب کے لیے بھی کتنی آسانی کر دی، اچھی جگہ کام مل گیا، اپنے کام اور ماحول سے کتنی خوش ہے وہ۔ یہی تو ہم چاہتے تھے کہ وہ پہلے جیسی زندگی میں لوٹ آئے۔ اب وہ لوٹ رہی ہے تو یہ تمہاری بدولت ہی ہے۔ اعجاز مشکور لہجے میں بولے، اگر حارث غیر شادی شدہ ہوتا یا وہ اس کے شادی شدہ ہونے سے بے خبر ہوتے تو ان کے دل میں یہ خیال سب سے پہلے آتا کہ کہیں یہ پسندیدگی کا چکر تو نہیں، کہیں حارث انم کو پسند تو نہیں کرتا، مگر اب یہ خیال بے فضول تھا، تبھی ان کے دماغ سے دور دور ہی تھا۔ میں پھر سے کہوں گا، میں نے یہ کسی احسان کی نیت سے نہیں کیا، میں بھی آپ ہی کی طرح اسے خوش دیکھنے کا خواہش مند ہوں۔ انفیکٹ میں تو آپ سب سمیت ایزل کو ایک ساتھ ہنستا بستا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے دانستہ ایزل کا ذکر کیا تو دونوں کے تاثرات بدلے، اعجاز کے کرخت تو نادیہ کے درد لیے۔ تمہارا تو فارس کی طرف آنا جانا ہوگا، تم ملے ایزل سے؟ کیسی ہے میری بیٹی؟ وہاں خوش تو ہے نا؟ زخم کیسے ہیں اس کے، بھر گئے یا ابھی بھی تکلیف دیتے ہیں اسے؟ ایزل کا ذکر ہو اور نادیہ خاموش بیٹھی رہیں، ایسا بھلا ہو سکتا تھا کیا؟ وہ تو تڑپ کر حال پوچھ بیٹھی تھی۔ جی آنٹی، ملاقات ہو جاتی ہے، آپ کی بیٹی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے اور بہت خوش ہے اپنے شوہر کے ساتھ۔
حارث نے اعجاز کی طرف کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے لفظ بیٹی اور شوہر پہ خاصا زور دیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اعجاز کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ کچھ بھی ہو جائے ایزل ان کی بیٹی ہی رہے گی، ان کا خون تبدیل نہیں ہو سکتا، اور فارس اب اس کا شوہر ہے، اور جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہے تو پھر یہ لوگ کیوں یہاں غم بنا رہے ہیں؟ چھوڑ دیں ضد اور ایک ہو جائیں۔ جب وہ اس شخص کے ساتھ راضی ہے تو یہ لوگ بھی ہو جائیں۔ اعجاز کی آنکھیں بھی کچھ ٹمٹمائی تھیں ایزل کے ذکر پہ۔ وہ اب بالکل ٹھیک ہے یہ جان کر کہیں نہ کہیں سکون بھی ہوا تھا، جو حارث نے واضح نوٹ کیا تھا۔ بس آپ تینوں کو بہت یاد کرتی ہے، جب بھی جاتا ہوں آپ ہی کو یاد کر کے روتی ہے۔ یہ تو سچ تھا جو اس نے بیان کیا۔ نادیہ کی آنکھیں بھر آئی تھیں یہ سن کر، جبکہ اعجاز نے اپنی آنکھوں پہ گویا اب پہرے بٹھا لیے کہ کوئی نمی نہ دکھائی دے سکے۔ اسے کہنا کہ ہم بھی اسے بہت یاد کرتے، کوئی یاد نہیں کرتا اسے، یہاں یہ کہہ دینا اس سے۔ نادیہ جو پرنم آنکھوں سے حارث کو یہ پیغام دینے کو تھی، اعجاز سرد لہجے میں اسے ٹوک گئے، اور انم بھی اس دوران چائے لے آئی تھی اور ماحول کافی گرم پا کر بنا کسی کو مخاطب کیے چپ چاپ ٹرے میز پر رکھ دی۔ جھوٹ بول کر اسے تکلیف دینے کی بجائے سچ بول کر خوشی دینا کیا بہتر نہیں انکل؟ حارث نے انہیں سمجھانے کی ٹھانی۔ کوئی جھوٹ نہیں بولا میں نے، یہی سچ ہے، کہہ دینا اس سے۔ ان کا انداز وہی تھا۔ نادیہ تو ناراضگی سے منہ پھیر گئیں کہ شوہر کی یہ سنگ دلی انہیں بہت تکلیف دیتی تھی۔ لہجے کو تو سخت کر لیں گے مگر آنکھوں کو کیسے چھپائیں گے انکل، جو یہ کہتی ہیں کہ اپنی بیٹی کو خود سے دور کر کے آپ ایک پل بھی سکون میں نہیں ہیں؟ جب دل خوش ہی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ دوریاں برقرار رکھنے کا؟ چھوڑ دینا یہ ضد اور واپس بلا لیں انہیں۔ آپ لوگوں کے بغیر ان کی زندگی بھی ویران سی ہے، بہت یاد کرتے ہیں وہ آپ سب کو۔ حارث کی پہلی باتوں پہ وہ ذرا سا گڑبڑائے اور آنکھوں کا رخ پھیر لیا، مگر اس کی دوسری باتوں کے جواب میں بولے، یہ دوری ہی ان کے کیے کی سزا ہے۔ انہیں بھی تو پتہ چلے ماں باپ کو تکلیف دینے کے بعد خود کن تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ نخوت سے بولے تو حارث نے تعصب سے انہیں دیکھا۔ ماں باپ تو اولاد کی ہر بڑی سے بڑی تکلیف معاف کر دیتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اپنے کیے کی سزا کاٹ رہے ہیں تکلیف کی صورت میں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ اپنی اولاد کو تکلیف میں دے کر خوش ہیں؟ اس کے سوال کے جواب میں مقابل سے خاموشی ہی سننے کو ملی۔ نہیں، وہ بالکل خوش نہیں تھے، یقیناً ہرگز خوش نہیں۔ تو پھر چھوڑ دیں یہ ضد، توڑ دیں یہ فیصلہ، اس نے گزارش کی۔ یہ میری ضد ہرگز نہیں ہے، نہ ہی میرا فیصلہ۔ فیصلہ تو اس کا تھا، اس شخص کو چننے کا اور اس کے ساتھ رہنے کا۔ وہ جیسی زندگی گزار رہی ہے وہ اس کی اپنی منتخب کرتا ہے، اس میں تم مجھے دوش مت دو، وہ قطعی لہجے میں کہتے خود بری الذمہ ہو گئے۔ ایک بار آپ ان سے بات تو چھوڑو اس موضوع کو یہیں پہ، اور چائے پیو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ وہ مزید بولنے کو تھا کہ اعجاز نے چائے کو بیچ میں لا کر اس موضوع کو یہیں روک دیا۔ حارث نے جواباً انم اور نادیہ کی طرف ایک بے بسی بھری نظر ڈالی اور ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کپ اٹھا لیا۔ انم اور نادیہ اس پورے عرصے میں خاموش رہیں۔ وہ انہیں سمجھا کر تھک چکی تھیں، مگر اب امید باندھ لی کہ شاید حارث کے سمجھانے سے سمجھ جائیں، مگر اس پہ بھی مایوسی ہی ملی۔ چائے واقعی بہت اچھی ہے، تمہاری چائے کی تعریف کرنے والوں میں آج سے میرا بھی اضافہ ہو گیا۔ ماحول چونکہ کافی ڈسٹرب ہو چکا تھا، تبھی واپس نارمل کرنے کی خاطر حارث خوش دلی سے بولا، مگر بالکل سچ بولا تھا۔ ایک اس سے بھرتے اس نے بے ساختہ تعریف کر ڈالی۔ ایک وہ وقت تھا جب اس نے انم کے ہاتھ کی چائے نہ چاہتے ہوئے بھی بنا چھوئے چھوڑ دی کہ اگر پی لی تو اس کی عادت نہ لگ جائے، اور ایک یہ وقت تھا کہ اب خود اس کی چائے کا عادی بننا چاہتا تھا۔ انم نے اس تعریف پر مسکا کر اس کی طرف دیکھا، تھینک یو، اور اسی مسکان کے ساتھ اسے شکریہ ادا کیا۔ تعریف جھوٹی ہو یا سچی اندازہ ہو ہی جاتا ہے، اور حارث کی تعریف کتنی سچی ہے یہ بھی وہ بخوبی بھانپ گئی تھی۔ اس کے دل کو بہت اچھا محسوس ہوا تھا اس کی تعریف سے۔ چائے پینے کے بعد اس نے جانے کی اجازت چاہی تو انم اسے باہر تک سی آف کرنے آئی۔ میں نے تو بہت سمجھانے کی کوشش کی انکل کو، مگر وہ کچھ سننے کو راضی ہی نہیں۔ ہاں، مگر وہ خود بھی بہت مس کرتے ہیں ایزل کو، یہ میں نے ان کی آنکھوں میں واضح دیکھا ہے۔ اندرونی دروازے سے بیرونی دروازے تک جاتی سیدھی راہداری پہ چلتے ہوئے حارث بولا، مجھے امید ہے آج نہیں تو کل ایزل کی یاد ان کی آنکھوں سے تو کیا ان کے ہر انداز سے چھلکنا شروع ہو جائے گی، اور تب وہ بنا کسی کے کہے خود ہی اسے معاف کر دیں گے۔ انم پر امید تھی۔ ویسے میں سوچ رہی تھی کہ بابا سے چھپ کر آفس سے واپسی پہ ایزل سے میں لاؤں، بہت دل چاہتا ہے اسے دیکھنے کا۔ اس نے اپنا خیال حارث کے آگے رکھا۔ بہت ہی اچھا سوچا تم نے، تم اپنی اس سوچ پر جلدی عمل کر ڈالو، کیونکہ ایزل کو تم سے مل کر جس قدر خوشی ہوگی اس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں۔ تم سب سے زیادہ وہ تڑپتی ہے تم سب کی یاد میں۔ تم کہو تو میں کل تمہیں پک، ارے نہیں، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ انم نے لسانیت سے انکار کر دیا۔ آر یو شیور کہ ڈرائیور کے ساتھ جانے میں کوئی ایشو نہیں ہوگا؟ کوئی مسئلہ نہ ہو اسی خیال کے تحت حارث نے آفر کی تھی۔ نہیں، کوئی ایشو نہیں ہوگا، ڈرائیور نہ بتائے گا نہ اس سے پوچھا جائے گا، سو انم کو یہ ڈر نہیں تھا کہ باپ کو معلوم ہو جائے گا۔ آج سے قبل بھی وہ یا ایزل جہاں جاتی نہیں، کبھی اعجاز کو ڈرائیور کی طرف سے کوئی رپورٹ نہ دی گئی۔ ڈرائیور ان کے ماتحت تھا، وہ ڈرائیور کے ماتحت نہیں تھی۔ پھر تو تم ضرور جانا، میں اسے سرپرائز دوں گی۔
جانتی ہوں کہ وہ بہت خوش ہوگی اور بہت زیادہ روئے گی بھی، مگر اب مجھے اس سے ملنا ہی ہے۔ انم ایزل سے ملنے کا سوچ کر بہت ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ ویسے مجھے بھی آج تم سے مل کر بہت اچھا لگا۔ آج کا ڈنر، جو کہ ڈنر ٹائم سے کافی قبل تھا، مگر میری خوبصورت یادوں میں ہمیشہ نقش رہے گا۔ تھینک یو مجھے اپنا وقت دینے کے لیے۔ آخر کو مشکل سے ڈنر کی حامی بھری۔ وہ محبانہ نگاہوں سے انم کی طرف دیکھتا اپنی خوشی کا اظہار کرتا بولا، جو اسے آج انم کے ساتھ سے نصیب ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی خوشی انم کو اکثر مبہوت کر جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ سوچنے لگی کہ کیا وہ عام سی لڑکی واقعی حارث کے لیے خاص بن گئی ہے، جو اس کے وقت اس کے ساتھ پہ وہ اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ شکریہ تو مجھے آپ کا کرنا چاہیے، اتنا اسپیشل ڈنر کروانے کے لیے، اور میرا وقت کہاں قیمتی ہے؟ قیمتی تو آپ کا ہے ڈاکٹر صاحب۔ انم نے ڈاکٹر صاحب پہ قدرے زور دیا تو وہ ہنس پڑا۔ کاش کہ تم نے میڈیکل کیا ہوتا تو آج تم میرے ہاسپٹل میں جاب کر رہی ہوتی اور ہمیں ایسے اسپیشل ڈنر آئے روز کرنے کو ملتے۔ وہ حسرت سے بولا۔ کوئی بھی چیز تسلسل میں اچھی نہیں لگتی، کچھ چیزوں کا چارم ہر وقت نظروں کے سامنے رہنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس چیز کی خوبصورتی تو کم نہیں ہوتی، بس ہماری نظروں میں وہ خوبصورتی قدرے مان پڑ جاتی ہے۔ انسانوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ جو قدر اور احساس کبھی کبھی ملنے اور دور رہ کر محسوس کرنے میں ہے، وہ ہر وقت ساتھ رہتے ہوئے حاصل نہیں ہوتا۔ انم نے جواباً فلسفہ جھاڑ دیا۔ کچھ انسان اتنے خاص ہوتے ہیں انم، کہ وہ تا حیات بھی آنکھوں کے سامنے اور پاس رہیں تو بھی ان کی ویلیو ہمارے لیے کم نہیں پڑتی، الٹا وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو تمہارا فلسفہ ہے، یہ ہر ایک پہ کام نہیں کرتا محترمہ، وہ انم کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ حارث نے اس سے مکمل طور پہ اتفاق نہیں کیا تھا۔ واقعی کچھ انسان بہت خاص ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کے آنے سے مجھے بھی احساس ہونے لگا ہے کہ میں بھی خاص ہوں، میری بھی کوئی ویلیو ہے۔ وہ ویلیو جو فارس سے مجھے کبھی نہ مل سکی، وہ دی بھی تو کس نے؟ آپ نے۔ آپ واقعی خاص ہیں میرے لیے اور ہمیشہ رہیں گے، چاہے دور رہیں یا پاس۔ ہاں واقعی یہ فلسفہ ہر ایک پہ کام نہیں کرتا، آپ کے معاملے میں یہ مجھ پہ بھی کام نہیں کرتا۔ وہ چاہ کر بھی یہ باتیں زبان تک نہ لا پائی، بس اس کے چہرے کو آنکھوں میں بھرتے ہوئے دل ہی دل میں بولی تھی۔ یہ تھوڑا سا جو وقت تھا، یہ 2 گھنٹے، یہ حارث نے اس کے لیے بہت خاص بنا دیے تھے۔ پہلی بار اس نے کسی کے ساتھ ڈنر کو اتنا اسپیشل محسوس کیا تھا، کیونکہ اسے اسپیشل محسوس کروایا گیا تھا۔ حارث اس کی وہ محرومیاں ختم کرنے میں کامیاب ہو رہا تھا جو انم کو ملتی آئی تھیں۔ وہ سب جو اس نے آغا فارس سے ایکسپیکٹ کیا تھا، وہ حارث کی طرف سے مل رہا تھا تو اسے برا نہیں بلکہ بہت اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے اندر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ خوشی محسوس کر رہی تھی۔ وہ سوچتی تھی اگر حارث نہ ہوتا تو وہ آج بھی کسی کونے میں بیٹھی اپنی قسمت پہ آنسو بہا رہی ہوتی، مگر اب ایسا کچھ نہیں تھا۔ اسے رونے اور سوچنے کا وقت ہی نہیں دیا جاتا تھا۔ وہ گھر کے کام کرتی، اعجاز اور نادیہ کا خیال کرتی، اور پھر جب وہ تنہا ہوتی تو حارث اس کا خیال کرنے میسیجز اور فون کالز کی صورت میں آ جاتا۔ اور اب تو اس نے جاب بھی سٹارٹ کر دی تھی۔ زندگی بدصورت نہیں بلکہ خوبصورت ہو رہی تھی، صرف حارث کے اپنے پن کی بدولت۔ کہاں کھو گئی؟ مجھے الوداع تو کہہ دو۔ انم جو اسے پرسوچ نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی، حارث کی چٹکی بجانے پر چونک کر ہوش میں آئی۔ کچھ نہیں، پھر نفی میں سر ہلایا۔ اسے اب یہ گیٹ پار کرنا ہے، یہ جان کر اس کا دل اداس ہوا تھا، مگر پھر اپنے دل پہ خود ہی ہنس پڑی کہ کہیں یہ پاگل تو نہیں ہو گیا۔ اب وہ بھلا یہیں تھوڑی نہ رکا رہے گا، اسے واپس تو جانا ہی ہے۔ اللہ حافظ۔ ایک بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اس نے حارث کو الوداع کہا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا، اس نے کہا، اور وہ گیٹ پار کر گیا، جبکہ انم سوچنے لگی کہ جاتے جاتے بھی وہ اسے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرنا نہیں بھولا تھا، جبکہ اسے ایسی تاکید کرنے کی کوئی ہوش ہی نہ آئی۔ آپ بھی پہلے تو نہ آئی ہوش، مگر اس کے جانے کے بعد خالی گیٹ کو دیکھتی آہستگی سے بولتی وہ پلٹ آئی۔ ابھی بیرونی دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ خان نے آواز دی، انم بیٹا، یہ حارث نے دیا ہے، کہہ رہا تھا آپ گاڑی میں ہی بھول گئیں۔ وہ پلٹی تو دیکھا خان بابا ہاتھوں میں وہی بکے لیے اس کی طرف آ رہے تھے جو حارث نے اسے دیا تھا۔ ارے ہاں، اسے تو میں بھول ہی گئی، بلکہ بکے ان سے لیتی وہ بڑبڑائی، میں بھی نہ کتنی بھلکڑ ہوں۔ اس نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا۔ اف، یہ خوشبو! اور پھر کتنی ہی دیر وہاں کھڑی سرخ گلابوں کی بھینی خوشبو کو سانسوں میں اتار کر مسکراتی رہی، کیونکہ یہ گلاب اسے حارث کی یاد دلا رہے تھے، خاص کر وہ منظر جب اس نے یہ بکے پیش کیا تھا۔ رات کے 10 بج گئے تھے اور آغا فارس ابھی تک نہیں آئے تھے۔ کب سے کمرے میں چکر کاٹتی، کبھی ٹیرس پہ کھڑے ہو کر ان کی راہ تکتی ایزل اندر سے بے چین تھی کہ وہ کیوں نہیں آ رہے۔ ہر وقت انہیں اپنی نظروں کے سامنے دیکھنے کی عادت جو تھی، تبھی اتنے گھنٹوں کی غیر موجودگی اسے بہت کھلتی رہی۔ لٹکے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ وہیں ٹھنڈی گرل سے چہرہ ٹکا گئی اور آنکھیں موند گئی۔ بند آنکھیں لیے وہ اپنے زندگی کے نشے و فراز کو سوچنے لگی۔ باہر کافی خنکی پھیلی ہوئی، فروری کا اختتام چل رہا تھا اور آئے روز ہونے والی بارشوں کے سبب سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس خنکی میں بنا کسی جیکٹ اور چادر کے کھڑی تھی جب کوئی ہولے سے اس کے عقب میں آ ٹھہرا۔
اور دھیرے سے اس کے کندھوں پہ اپنی چادر پھیلاتا بولا، میری راہ تک رہی ہو نا؟ وہ آغا فارس تھے جو مدھم لہجے میں اس کے کانوں سے لب جوڑتے بولے تھے، جبکہ ایزل اپنے کندھوں پہ ٹھہرتے ان کے ہاتھوں کے لمس اور کانوں میں جاتی آواز پہ یکدم چونک کر سیدھی ہوئی۔ آپ کب آئے؟ وہ کچھ ہڑبڑا سی گئی، کیونکہ دھیان کہیں اور ہونے کے سبب وہ دیکھ اور سن ہی نہ پائی کہ کب ان کی گاڑی پورچ میں کھڑی ہوئی اور کب وہ اندر چلے آئے۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے ایزل۔ اس کی چونکہ پہلے ان کی طرف پشت تھی، مگر اب روبرو ہونے پہ انہوں نے اس کے کندھوں سے پھسلتی چادر کو واپس ٹکایا اور وہیں ہاتھ روکتے ہوئے اپنا سوال دہرایا۔ میں بھلا کیوں تکنے لگی آپ کی راہ؟ وہ تو بس میرا کمرے میں دم گھٹ رہا تھا، تبھی میں یہاں چلی آئی۔ اپنی کسی بات سے انہیں خوش نہیں کرنا تھا، یہ تو شاید اس نے طے کر رکھا تھا، مگر ان کے آنے سے اس کے دل کو سکون بھرا احساس چھو کر گزرا انہیں بالکل ٹھہر گیا تھا۔ وہ تو الگ ہی تھا، واقعی وہ انہی کی منتظر تھی اور وہ آ گئے۔ ان کے آنے سے صبح سے بھٹکتی اس کی بے چین روح کو طمانینت نصیب ہوئی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ یوں تو نظر آ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر پھر بھی چونکہ وہ اس کی طبیعت کو لے کر کافی پوزیسو تھے، سو جھٹ سے پوچھ ڈالا۔ اب کہ اس نے نوٹنکی کرتے ہوئے لمبے لمبے 2-4 سانس بھرے۔ میں نہیں نظر آ رہا تھا نا، اسی لیے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ انہوں نے اس کی شوخ لٹ کو انگلی میں رول کرتے ہوئے شوخی سے ہی کہا تو وہ نظریں یہاں وہاں مٹکانے لگی، کیونکہ نظریں ملاتی تو آنکھیں سچ اگل دیتی کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ آپ کا آج پہلا دن تھا نا آفس میں، کیسا رہا؟ بہت کام کیا ہوگا ہے نا؟ وہ بات بدلنے کو یہ سوال پوچھ بیٹھی، جبکہ آغا فارس کے لبوں پہ اس کے سوال سے بھرپور مسکراہٹ امٹ آئی۔ صاف ظاہر تھا کہ انہیں ایزل کا یہ پوچھنا کافی اچھا لگا تھا۔ یوں تو ایسے ملتے جلتے سوالات وہ پہلے بھی کیا کرتی تھی، مگر اب آغا فارس اسے الگ نظروں سے دیکھتے تھے، اور وہ نظریں تھی ایک شوہر کی۔ پہلے ایزل کی حیثیت اور تھی اور اب بدل چکی تھی۔ ایک بیوی کی حیثیت سے یہ سوال کہ اس کا شوہر کا پہلا دن آفس میں کیسا گزرا آغا فارس کو انوکھی خوشی دے گیا۔ پہلے دن سے اس کی مراد ایک عرصے بعد تھا۔ بالکل اچھا نہیں تھا۔ پوچھو کیوں؟ وہ سڑی ہوئی شکل بنا کر بولے۔ کیوں؟ پوچھا گیا۔ کیونکہ تم میرے ساتھ نہیں تھی نا، وہ محبت پاش لہجے میں بولے تو ایزل اندر ہی اندر شاد ہوئی۔ تو میں پہلے کون سا آپ کے ساتھ ہوتی تھی؟ مگر وہ ظاہر کیے بنا بولی۔ پہلے کی بات اور تھی نا، تب تم میرے ساتھ ہر وقت یوں ایک گھر میں ایک کمرے میں نہیں ہوتی تھی۔ اب وقت بدل گیا ہے، جگہ بدل گئی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ حیثیت بدل گئی ہے۔ اب تم میری چھٹکی یا میرا بچہ نہیں ہو، اب تم میری بیوی ہو۔ اور یہ بیچارہ شوہر آج پورا دن اور آدھی رات اپنی بیوی سے دور رہا، اسے مس کرتا رہا۔ وہ آخر میں بیچارگی بھری صورت بنا کر بولے تو ایزل کا دل دھڑک اٹھا، کیونکہ وہاں جو ان کا حال تھا یہاں اس کا بھی تھا۔ کیا تم نے مس کیا مجھے؟ بات ابھی باقی تھی، سوال رہتا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہے تھے اور وہ لب کاٹتی رہی۔ ہاں میں جواب دینے کو نہ جانے کون سی انا یا پھر جھجک آ رہی تھی، اور نہ میں بھی وہ جواب دے نہیں پا رہی تھی، بس خاموش تھی۔ بولو نا کہ تم نے مجھے مس کیا ایزل؟ وہ اب مزید اس کے قریب ہوتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولے۔ بریانی، وہ ایک دم سے بولی۔ واٹ؟ آغا فارس کے محبت بھرے تاثرات فوراً ہوا ہوئے کہ یہ ایک دم سے بریانی بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ ہاں بریانی، وہ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کا بہت دل چاہ رہا ہے مینا کے ہاتھ کی مزیدار سی بریانی کھانے کا، تو میں گرم کر کے لاتی ہوں۔ ان کے سوال کے جواب سے بچنے کے لیے اس نے بریانی کو ذریعہ بناتے ہوئے یہاں سے کھسکنا چاہا، مگر وہ اس کے آگے آر بن کر کھڑے تھے کہ وہ نکل ہی نہ پائے۔ آر یو سیریس ایزل؟ آغا فارس ایک دم قہقہا لگا کر ہنس پڑے۔ تمہیں کچھ اور نہ سوجھا تو باتوں کا رخ بدلنے کو تم بریانی کو بیچ میں لے آئی؟ ان کی ابھی بھی ہنسی نہیں رک رہی تھی، جبکہ ایزل خجل سی ہو کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ تم اگر نہیں بتانا چاہتی کہ تم نے مجھے بہت بہت زیادہ والا مس کیا، ہر پل مس کیا، گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ ساتھ مس کیا، پورے گھر کو تکتے ہوئے یہاں کھڑے ہو کر میری راہ دیکھتے ہوئے مس کیا، تو کوئی بات نہیں، میں تمہارے بن کہے ہی جان گیا ہوں۔ وہ زومانی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے ازرد شرارت گویا ہوئے تو ایزل نے اچھمبے سے انہیں دیکھا۔ ایکسکیوز می؟ اس نے آنکھیں دکھاتے ہوئے پوچھا۔ ایکسکیوز می کو قدرے لمبا کھینچا۔ آئی ڈونٹ وانٹ ایکسکیوز یو جان، وہ اس کی لٹ کو زور سے کھینچتے ہوئے بولے تو ایزل نے اپنے بالوں کو ان سے چھڑواتے ہوئے اپنا سر مسلا۔ میں نے کوئی آپ کو مس نہیں کیا، انفیکٹ میں تو سارا دن بہت مصروف رہی، میرے پاس کوئی وقت نہیں تھا کسی کو یاد کرنے کا، وہ بھویں بے نیازی سے اچکاتی بولی۔ اچھا، جان سکتا ہوں مسز کہ آپ کی کون سی ایسی مصروفیات تھیں جنہوں نے آپ کو ایک پل کے لیے بھی میری یاد کے دیے روشن نہیں کرنے دیے؟ سینے پہ بازو لپیٹتے ہوئے وہ ریلنگ سے ریلیکس انداز میں ٹیک لگاتے اس سے پوچھنے لگے تو وہ فوراً پرسوچ ہوئی۔ اب مصروفیات سوچنی بھی تو تھی۔ وہ میں نے لالب سے بات کی اور پر آ کر وہ اٹک گئی، اور وہ پوچھتے ہوئے کافی محظوظ انداز میں اسے دیکھ رہے تھے۔ اور آپ ہی کو بھی کی، مگر انہوں نے میری کال نہیں اٹھائی، نہ ہی میرے میسیجز کا کوئی جواب دیا۔ ابھی تک میرا فون نہیں بجا۔ صبح سے میری سماعتیں اس آواز پہ ٹکی ہیں کہ کب وہ مجھے کال بیک کریں اور کب میں لپک کر ان کی کال ریسیو کروں۔
اور انم کے کال نہ اٹھانے والے ذکر پہ وہ کافی افسردہ ہو گئی تھی۔ آغا فارس جو اسے کافی دلچسپی بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، ماحول کو اداسی میں بدلتا دیکھ جلدی سے بولے، ہو سکتا ہے وہ مصروف ہو، اس کو تسلی دینا چاہیے۔ اتنا وقت کوئی کیسے مصروف ہو سکتا ہے؟ اس کا دل نہیں مانا تھا۔ وہ دانستہ ایسا کیوں کرے گی؟ ہو سکتا ہے موبائل کی بیٹری نہ ہو یا کوئی اور ایشو بھی تو ہو سکتا ہے نا ایزل؟ ابھی کچھ وقت قبل میں نے دوبارہ کال کی تھی نا، صبح بیٹری ڈیڈ تھی نا۔ اب وہ اترے ہوئے چہرے کے ساتھ بولی، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اعجاز کو معلوم ہو گیا ہو وہ کال کر رہی ہے اور انہوں نے بات نہ کرنے دی ہو۔ آغا فارس کو یہ سوچ آئی مگر ایزل کے سامنے بول نہ سکے کیونکہ اسے وہ مزید اداس ہو جاتی۔ اچھا چھوڑو نا، اس نے میسج نہیں دیکھا ہوگا، جب دیکھے گی تو ضرور جواب دے گی۔ تم بس اپنے اور میرے بارے میں سوچو ایزل، تمہارے اور میرے رشتے کے بارے میں جسے بہت محبت کی ضرورت ہے۔ اپنے گھر کو دیکھو، مجھے دیکھو، خود کو دیکھو، ہم سب کا سوچو، ہماری فکر کرو، ہمارا بھی تو کچھ حق ہے تم پر۔ انہوں نے اس کی توجہ اپنے رشتے کی طرف دلانی چاہیے۔ اتنا آسان نہیں سب بھول کر ایک دم سے اس رشتے کے بارے میں سوچنا۔ کسی بھی رشتے کو محبت زبردستی نہیں دی جاتی، جب یہ خود دل سے نکلے تبھی رشتوں میں خوبصورتی آتی ہے۔ ذرا سا رخ پھیر کر خون کی بھری خاموش سڑک پہ نگاہیں دوڑاتے ہوئے وہ پشمردگی سے بولی اور جتا گئی کہ جب خود بخود اس کے دل سے محبت نکلے گی تب ہی وہ اس رشتے کو آگے بڑھا پائے گی۔ کیسی زبردستی ہے ایزل؟ تمہارے دل میں تو آلریڈی اس رشتے کے لیے محبت کا ایک جہاں آباد ہے، کیونکہ یہ رشتہ مجھ سے منسلک ہے اور تم مجھ سے بے حد محبت کرتی ہو۔ میں جانتا ہوں، بس تمہیں خود کو سمجھا کر آگے بڑھنے کی کوشش درکار ہے۔ وہ بھی اس کے پہلو میں آ کھڑے ہوئے اور اسے بتانے لگے کہ محبت تو بے تحاشا موجود ہے اس کے دل میں، بس اسے ہر جھجک بھلا کر ان کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ اور اگر میں کبھی آپ کی طرف قدم نہ بڑھا پائی تو؟ یوں ہی بنا کسی سبب اس نے پوچھ ڈالا تو آغا فارس کتنی ہی دیر پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھتے رہے۔ تو ہو سکتا ہے میرے قدم پیچھے اٹھ جائیں، تم آگے نہ بڑھی تو ہو سکتا ہے میں بھی پیچھے ہٹ جاؤں۔ آغا فارس کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ ایزل کو دہلا کر رکھ گئے۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ کہا بھی کیسے؟ ایزل تو کتنی ہی دیر یک ٹک انہیں بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ نہیں، وہ اسے دور نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ بھلا کیسے کرتی ان کی دوری برداشت؟ اسے بہت تکلیف ہوئی تھی یہ سن کر، مگر وہ خود بھی تو انہیں یہی تکلیف دے رہی تھی۔ کیا سوچنے لگی؟ اپنی طرف مسلسل دیکھتی ایزل سے انہوں نے پوچھا، کبھی کبھی کسی کو خود سے قریب کرنے کے لیے اسے اپنی دوری کا خوف دلانا پڑتا ہے۔ بس یہی سوچ کر میں نے تم سے یہ بات کہہ دی۔ اگر تمہیں میرا ساتھ چاہیے اور تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی تو یقیناً تم اب میرے قریب آنے کا ضرور سوچو گی، اور میں جانتا ہوں کہ تم ضرور آؤ گی، کیونکہ اگر والی بات تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کو خاموشی سے دیکھتے آغا فارس دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوئے، کچھ نہیں۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے کی خاطر نظریں پھیر گئی، مگر آغا فارس دیکھ چکے تھے۔ جو تکلیف دن رات میں تمہاری دوری کی سہ رہا ہوں وہ ذرا بھر کو تم بھی سہو، کیونکہ جب تک تم خود پہ سہو گی نہیں تب تک اپنی زندگی سے یہ بے چینی، یہ بے کلی اور تکلیفیں ختم کرنے کی کبھی کوشش نہیں کر پاؤ گی۔ ایک بار پھر ان کا دل اس سے مخاطب ہوا۔ اگر کچھ نہیں ہوا تو پھر اب اپنے اس بیچارے شوہر سے کھانے کا ہی پوچھ لو، صبح کا بھوکا ہوں یار۔ وہ مسکینت سے بولے تو ایزل چونکی۔ آپ نے لنچ نہیں کیا تھا کیا؟ بے ساختہ وہ پوچھ بیٹھی۔ ٹائم ہی کہاں ملا مجھے لنچ کرنے کا، کام ہی اتنا تھا۔ انفیکٹ ابھی بھی تھا مگر پینڈنگ پہ ڈال کر آیا ہوں کہ گھر میں میری بیوی اکیلی ہے، میری منتظر ہے۔ وہ محبانہ نگاہوں سے اسے دیکھتے بولے تو بیوی صاحبہ سوچنے لگی کہ کتنا پیارا ہے یہ شخص کہ بیوی کو فون کر کے اس سے لمبی چوڑی بات کرنے کا وقت نکال لیا مگر اپنے لیے 2 نوالے تک لینے کا وقت نہ نکال پایا، اور پھر اسی بیوی کی فکر میں کام ادھورے چھوڑے چلا آیا۔ جیسے بیوی کے لنچ کی اتنی پرواہ تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ ملازمہ سے بھی کنفرم کرنے کو کال کر ڈالی، مگر اپنے لنچ کی کوئی ہوش نہ تھی۔ ایزل کا دل ایک دم سے ان کے لیے محبت سے بھرا تھا مگر دکھ بھی ساتھ ہی چھلک رہا تھا اس بات کو لے کر جو ابھی آغا فارس نے کی کہ وہ اسے دور ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے خوف ڈال دیا تھا اس کے دل میں اور یہ جلد نکلنا نہیں تھا۔ میں آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ تبھی مینا بھی دروازے پہ دستک دیے کھانے کا پوچھنے چلی آئی، یہ سوچ کر کہ صاحب اب تک فریش ہو چکے ہوں گے۔ نہیں تم رہنے دو، آج میری بیوی میرے لیے ڈنر لگائے گی۔ کیوں ایزل؟ انہوں نے مینا کو انکار کرتے ہوئے ایزل کو تھوڑی سے پیار سے چھوتے ہوئے اس سے پوچھا تو وہ گمسم سی اس بات میں سر ہلا گئی۔ جلدی سے لگا دو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر دونوں ایک ساتھ کھائیں گے۔ کھانے کے بعد پھر تم اپنے ان پیارے ہاتھوں سے میرے لیے اچھی سی کافی بھی بنا دینا، بہت تھک گیا ہوں آج تو میں۔ وہ اس کے پیارے ہاتھوں کو باری باری اپنے لبوں کے لمس سے سرشار کرتے اس کا گال تھپ تھپائے آگے بڑھ گئے، جبکہ وہ ان کی اسی بات میں جکڑی رہ گئی جو اب تک اسے اداس کیے ہوئے تھی۔ اندر آ جاؤ جان، کب سے سردی میں باہر کھڑی ہو؟ واش روم جانے سے قبل وہ اسے اندر آنے کا کہنا نہیں بھولے تھے۔ وہ سر جھٹک کر اندر چلی آئی مگر سر جھٹکنے سے وہ سوچ اور وہ بات نہیں جھٹکی گئی تھی۔ انم اپنے کمرے میں بیڈ پہ نیم دراز تھی، ہاتھوں میں موبائل پکڑ رکھا تھا جہاں وہ ایزل کی کالز چیک کر رہی تھی۔
2-4 मैसेजेस भी थे जिन्हें उसने पढ़ तो लिया था मगर सीन नहीं किया था। मैं जानती हूँ एज़ल कि तुम मुझसे बात करने को कितनी बेचैन हो, मगर तुम नहीं जानती थी कि मैं तो तुम्हें सरप्राइज़ देने को बेचैन हूँ। हाँ एज़ल, मैं तुम्हारी कॉल्स और मैसेजेस का इसलिए जवाब नहीं दे रही क्योंकि कल मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें खुशगवार शौक देने वाली हूँ। जानती हूँ अभी तुम मेरी तरफ से खामोशी पाकर बहुत उदास हो रही होगी, मगर कल मैं तुम्हारी सारी उदासी ख़त्म कर दूँगी। आई मिस यू एज़ल। एज़ल के नाम को तकती वो चाहत से बोली तो ये वजह थी एज़ल से फ़िलहाल बात ना करने की, क्योंकि वो उसे ये खुशी कल एक साथ देने वाली थी। उसके इन लफ्ज़ों को कि मैं एज़ल हूँ मोहब्बत से थकने के बाद उसने मोबाइल वापस साइड टेबल पर रखा और लेटने को थी जब उसी साइड टेबल पर पड़े गुलाब के बुके पर नज़र पड़ी। लबों पे खुशगवार मुस्कुराहट मचल उठी। घर में उसने यही बताया था कि ऑफिस में आने वाले न्यू वर्कर्स को वेलकम के तौर पे बुके दिया जाता है, तो उसे भी ऑफिस की तरफ से मिला है। एजाज़ और नादिया ने सरसरी से देखा और ये गौर ही ना किया कि ऑफिस की तरफ से मिला है तो सुबह से अब तक इन फूलों को तो मुरझा जाना चाहिए था, मगर ये तो ताज़ा हैं। कितने खूबसूरत हैं ये, बिल्कुल आपकी तरह हारिस। इन गुलाबों की तरह आपका दिल भी बहुत खूबसूरत है। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। जानती हूँ हर कोई हर किसी की नज़र में अच्छा नहीं होता, मगर मेरी नज़र में और मेरे लिए तो आप एक अच्छे इंसान ही हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। उंगलियों की पोरों से गुलाब की पत्तियों को छूती वो मुस्कुराकर बोली और फिर साइड लैंप ऑफ किए करवट बदल कर लेट गई। आज का दिन बहुत खूबसूरत था और इन्हीं खूबसूरत लम्हात को याद करते करते वो कब नींद की वादियों में उतर गई उसे पता ही न चला। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होती है आज की एपिसोड। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखिएगा।